नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये क्योंकि वो हरी शाख थी, अभी वो जैसे होता है ना कि ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल, उनका वो जैसे ड्राई हो जाती हैं, ऐसे नहीं थी, तो हरी शाख थी। और आपको पता है हमने वो हदीस भी पढ़ी और हमने कुरान में भी पढ़ा था, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तमाम मखलूक अल्लाह की है और तमाम मखलूक जो है वो अल्लाह की इबादत करती है। ए इंसान तुझे नहीं पता कि इनकी इबादत कैसी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये क्योंकि वो हरी शाख थी, तो ये जब तक ये हरी रहेगी, इनकी तस्बीह की वजह से इन कब्र वालों पे अजाब कम होगा, अजाब खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये इससे फिर दलील मिलती है कि जो कब्र पे घास होती है जैसे, या फिर आप कोई फूल जैसे जो डालते हैं, जो फ्रेश फूल होते हैं, कि वो उनकी तस्बीह होती है, तो उससे ये दलील लेते हैं, तो इसलिए कब्र पे वो फूल डालते हैं, या इस तरह से होता है। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल कि इस तरह से जब हम पढ़ते हैं तो फिर और भी अच्छा लगता है जब हमें समझ आ जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं सूरत अल माइदा आयत नंबर 71 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं। थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे, कि अहले किताब के बारे में पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि क्या इन्होंने, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की फेवरेट कौम थी, जैसे आज हम कहते हैं कि मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू तआला की फेवरेट कौम है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि इनमें क्या क्या खामियां थी, कि उन्होंने क्या क्या गुनाह किए थे, किस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज होते थे, और फिर कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये माफ़ी मांगते थे, तौबा करते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करते थे, और फिर वो गुनाह करते थे। और लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर ये अपने फैसले अल्लाह के अहकामात के मुताबिक नहीं करते तो ये फासिक हैं, ये काफिर हैं, ये जालिम हैं। कोई भी हम में से कोई भी अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक फैसले नहीं करता, अब जिंदगी के फैसले तो सुबह से शाम तक हम करते हैं ना, तो हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे फैसले अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और चीज बताते हैं कि वह हासिबू, और उन्होंने समझा, वो जो सारे गुनाह करे थे, सारी उन्होंने गलत चीजें की, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको माफ कर दिया, तो उन्होंने क्या समझा, वह हासिबू, और उन्होंने समझा अल्लाह के ना तकूना होगा फितनातुन, कोई फितना, कि कोई सजा नहीं होगी, कोई पकड़ नहीं होगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ नहीं कहना। फामू, तो वो अंधे हो गए, मीन्स कि उनका दिल का नूर खत्म हो गया। वह सम्मू, और वो बहरे हो गए, वो हक सुनने से बहरे हो गए। सुम्मा ताबा, फिर मेहरबान हुआ अल्लाह अलैहिम, उन पर। सुम्मा, फिर अमू, वो अंधे हो गए, वह सम्मू, और वो बहरे हो गए। कसीरम मिनहुम, उनमें से बहुत ज्यादा। देखिए हर एक की बात नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि वो सारे के सारे ऐसे हो गए, कसीर का लफ्ज आता है। देखिए आज भी आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान ऐसे करें। अगर रिश्वत की बात होती है तो देखिए कितना कॉमनली होता है कि हाँ रिश्वत के बगैर तो कोई काम ही नहीं होता, सूद के बगैर कैसे कारोबार करें, बैंक से लोन लेंगे तो करेंगे। अब ये चीजें हर चीज में हमारे पास कोई ना कोई बहाना होता है, तो इनके पास भी यही बहाना था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब कसीर की बात करते हैं तो फिर सारों की बात उसके अंदर आ जाती है। आपको याद है वो हदीस जो हमने पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बस्ती पर भेजा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अजाब भेजने के लिए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रब्बुल आलमीन, इस बस्ती में तो इतना नेक आदमी है जो उसके पास तो दिन से रात तक तेरी इबादत में मसरूफ रहता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था कि सबसे पहले इस बस्ती पे अजाब इसी घर से शुरू करो कि ये खुद से तो इबादत करता रहा और इसने किसी को नहीं बताया, अल्लाह का पैगाम नहीं दिया। अब यहाँ पे ये देखिए कि मुझे और आपको अल्लाह का कौन सा पैगाम है जो देना है। हमारी भी तो जॉब है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि पहले तो ये उम्मत थी जिसको अहले किताब करें, जिसके बारे में हम पढ़ें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको फजीलत दी आसमानों और जमीनों पे सारी, इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन की बात की। तो आज अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें फजीलत दी है तो इसके साथ जॉब क्या थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो इमामत इनसे लेके, इसीलिए तो हम मुसलमान अपने आप को जो कहते हैं ना कि हम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बड़ा दर्जा दिया कि इमामत का फरीजा इनसे लेके मुसलमानों को जो दिया था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर जॉब क्या दी थी कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब मुसलमानों को अल्लाह कहते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुमको मैंने लोगों के लिए पैदा किया,
تاکہ تم نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے۔ تو ہم اپنا کام کتنا سر انجام دے رہے ہیں، سب اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو آگے دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا 2 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے معاف کیا اور پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ تو مفسرین اس کو 2 طرح سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو یہ ہوا تھا کہ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی اور قتل کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تو اپنی طرح سے سولی پہ چڑھا دیا تھا۔ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ، کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور انہوں نے سولی پر نہیں چڑھایا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پر اٹھا لیا تھا، لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے قتل کر دیا تھا نا۔ تو انہوں نے اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے تھے، اور انہوں نے اتنی بڑی جرت کی کہ نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور پھر سیکنڈ ٹائم جو وہ اندھے اور بہرے ہوئے تھے کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انکار کیا تھا، جب وہ ان کو آگے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے، ان کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ یہ حق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو انہوں نے انکار کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک نسل میں سے تھے اور ایک حضرت اسحاق کی نسل میں سے تھے۔ ان کو یہ تھا کہ یہ حضرت اسحاق کی نسل میں سے کیوں نہیں ہے، یہ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے۔ اور دوسرا جو ان کے علماء تھے ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاتے ہیں تو ہمیں کون پوچھے گا، ہماری تو اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ تو اس جیلسی میں انہوں نے انکار کر دیا۔ اور سیکنڈ چیز جو تھی کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا یہ ذکر ہے کہ جب ان پہ بخت نصر نے حملہ کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، اب پھر ان کو جو ہے غلام بنا کے بائبل کی طرف لے گئے تھے، اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کیا تھا تو کیا ہوتا ہے، سائرس نے جب ان پہ حملہ کیا اور ان کو آزاد کیا اور ان کو واپس بھیجا تھا کہ جا کے اپنے شہر کو آباد کرو، اور پھر اس کے بعد جب ٹائٹس نے حملہ کیا تھا، جو میں آپ کو پوری ڈیٹیل سنا چکی ہوئی ہوں، تو پھر یہ سیکنڈ ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پہ حملہ کیا تھا اور ان کو اینٹ سے بچا دی تھی، اور ان کے جو بیت المقدس تھا اس کو بھی اس نے توڑ دیا تھا، برباد کر دیا تھا۔ تو وہاں سے اس وقت تو یہ مکہ میں آئے تھے، مدینہ میں آئے تھے اور آ کے رہے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بتایا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور وہ کون سے ایریا میں آئے گا۔ تو اس کے بارے میں یہاں پہ پھر بات آتی ہے جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 72، اور اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، ہوا وہی تو ہے، المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم، وقال المسیح، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد کفر الذین، کہ کفر کیا، کفر کس چیز کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ان کے شرک کو کہہ رہے ہیں، کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، مسیح علیہ السلام کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، یا پھر بہت سے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ اللہ ہی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ اتنی بڑی آزمائش تھی ان لوگوں کے اوپر کہ کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے، اب دیکھیے کہ آج ہمارے سامنے اگر کبھی ایسی کوئی چیز آتی ہے تو ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کبھی کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اگر اس پیر کے پاس جاؤ تو وہ یہ کرامات کر دیتا ہے، وہ ہم زیادہ کس وقت ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ جس وقت کبھی اللہ نہ کرے ہمارے لو ونس بیمار ہوتے ہیں، اور وہ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، یوزلی کینسر ہوتا ہے یا کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، اس وقت ہمارے ایمان بک جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہمیں کوئی یہ کہتا ہے نا کہ فلاں جگہ فلاں پیر ہے، اگر اس کے پاس جاؤ تو وہ یہ کر دیتا ہے، وہ ٹھیک کر دے گا،
یہ گھول کے پینے سے یہ ہو جائے گا، وہ یہ تعویذ بنا کے دے دیتا ہے، اس وقت پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لو ونس کسی طرح سے ٹھیک ہو جائیں، اور ہم اس طرح سے اپنا ایمان بھی ضائع کر دیتے۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کفر کہہ رہے ہیں، اس لیے جو شرک کو پہچاننا اتنا ضروری ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز میں، کیونکہ ہم الحمدللہ ایز اے مسلمان ہم اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتے ہیں، لیکن مصیبت کیا آ جاتی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں آ کے شرک کرنے کا سمجھ نہیں آتی، اور وہاں پہ غلو کر جاتے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انہو بے شک وہ من یشرک جو کوئی شرک کرے گا باللہ اللہ سے، فقد حرم اللہ تو بے شک حرام کر دیا اللہ نے علیہ اس پر الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ ہے النار آگ۔ اب دیکھیے جب اتنی بڑی بات ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت حرام اس کے اوپر ہو جائے گی، اور دوسری بات کیا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا؟ آگ میں ہوگا۔ تو یہ ہمیں جاننا کتنا ضروری ہے کہ ہم آخر اس دنیا میں ایسا کوئی کام نہ کر جائے، کیونکہ ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اس دن جب وہ آخری دفعہ واپس آئیں گے تو لوگوں کو دیکھیں گے جو پیچھے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ اس وقت وہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا، اور یا پھر جس کو قرآن نے روکا ہوگا۔ تو پھر ہمیں یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ کون لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، اور آخر وہ کتنی غلوف کس طرح کا کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن پاک میں کہہ دیا نا کہ تم اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بناتے ہو، تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کن چیزوں کے ساتھ شرک کر سکتے ہیں اور کن کے ساتھ ہم نہیں کرتے، اور جن کے ساتھ ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم ان سے کیسے فاصلہ کریں، ہم کیسے اپنی سوچ کو کریکٹ کریں۔ تو اب دیکھیے ہم یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ کمپیریزن کرتی ہوں کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل علی حجویری کے بارے میں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ علی حجویری رحمہ اللہ علیہ جو ہیں وہ خزانے عطا کرتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ علیہ طوفان سے نجات دیتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں، امام بری جو ہیں رحمہ اللہ علیہ وہ کوئی جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ بری قسمت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کھوٹی قسمتیں جو ہوتی ہیں ان کو کھری کر دیتے ہیں، سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ اولاد نوازتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کبھی ہم نے، یا وہ لوگ جو ایسے سوچ رکھتے ہیں، وہ یہ بھی کبھی انہوں نے سوچا کہ جب علی حجویری نہیں تھے تو خزانے کون بانٹ رہا تھا، جب معین الدین چشتی نہیں تھے تو طوفان سے نجات کون دیتا تھا، جب عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نہیں تھے تو مصیبتوں سے کون جان چھڑاتا تھا، جب امام بری نہیں تھے تو کھوٹی قسمتیں کون کھری کرتا تھا، اور جب سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ نہیں تھے تو اولادیں کون دیتا تھا۔ دیکھیے ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اب یہ دیکھیے کہ ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم ایسی حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم مجھ سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، ہر چیز سے بڑھ کے محبت نہ کرو، تو پھر ہم ڈر جاتے ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم اس کا مطلب ہم کسی سے محبت نہیں کرتے، ہمیں دنیا بھی صحیح نہیں، ہم دنیا سے بھی محبت نہیں کرتے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ ان چیزوں 9 چیزوں کی محبتیں تھی، جس میں پیسہ بھی تھا، شہرت تھی، اس میں گاڑیوں کی بات اس سینس میں کہ اس وقت گھوڑے تھے سواری کے لیے، آج گاڑیاں ہیں، تو بڑی بڑی گاڑیاں، اس طرح کی چیزوں کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈال دی ہے، اور وہی آزمائش ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے ان رشتوں کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ جب ہم محبتیں کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبت کی پرائرٹی ہو، کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں پہ ہم یہ سارے رشتوں کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت یہی رشتے تو آڑ میں آتے ہیں نا، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال اور تمہارے اولاد ہے نا، یہ دنیا کی زندگی کا سب کچھ ہے، یہ زینت ہے دنیا کی زندگی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔
वल-बाक़ियातु सालिहात, जो बाकी रहने वाला है ना वो तुम्हारे नेक अमल है। जो तुम नेक अमल करोगे वही तुम्हारे साथ जाएंगे। और आगे देखिए कि हम इसमें एक और बात मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी कि इस दुनिया में अल्लाह सुब्हाना ताला के प्यारे और महबूब सबसे ज्यादा कौन है? अंबिया हैं या रसूल हैं, राइट? और फिर डेफिनेटली सिद्दीकीन का दर्जा आता है, फिर औलिया का आता है, फिर इसी तरह से डिफरेंट शुहदा का दर्जा आता है। तो आज हम ये देखेंगे कि जब हम औलिया के बारे में ऐसी बात करते हैं तो कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला ने अंबिया के बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कुरान में सूरत फुरकान में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा अराइता मन इत्तखज़ा, क्या आपने देखा है? इसमें हैरत है ना, जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं अराइता मन इत्तखज़ा इलाहु हवाहु, क्या तुमने उस शख्स को देखा, उस शख्स के हाल पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया हो। और सूरह काफ देखिए हम हर जुम्मे को पढ़ते हैं ना, उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि मखलूकात का अल्लाह के सिवा कोई खबरगीर नहीं है। मखलूकात का अल्लाह के सिवा कोई खबरगीर नहीं। और इस सेंटेंस को आप जो मैंने पीछे आपको बताए थे सारे औलिया के बारे में, उसके साथ जरा अटैच कीजिए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा मालहुम मिन दुनिही मिन वलियुम वला युशरिक फी हुक्मिही अहदा, कि अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। फिर हम कहाँ बह के जाते हैं। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला देखें कि इस दुनिया में अल्लाह सुब्हाना ताला के जितने भी रसूल हैं वो अल्लाह सुब्हाना ताला के नुमाइंदे हैं, और नुमाइंदा होने की हैसियत से अल्लाह सुब्हाना ताला के सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला जब कुरान पाक में अंबिया के वाक़े बयान करते हैं तो जब वो अपनी कौम को दावत देने निकले, जितने भी अंबिया थे, आप देखें जब उन्होंने दावत दी, अल्लाह सुब्हाना ताला के जो भी अहकामात थे, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिन पर सहीफे दिए थे या जो भी बात अल्लाह सुब्हाना ताला के पैगाम था वो लोगों तक पहुंचाते थे, तो लोगों ने उनके साथ क्या सलूक किया और अल्लाह सुब्हाना ताला उनके बारे में क्या कहते हैं कि उनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या क्या इख्तियार दिए थे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि जब वो अपनी कौम के पास दावत लेके गए तो क्या हुआ था कि किसी ने उनको जला वतन कर दिया, किसी ने उनको कैद कर दिया, किसी ने उनको मारा पीटा, किसी ने उनको कत्ल कर दिया। ये कौन थे? ये अल्लाह की तरफ से नबी थे ना, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और देखिए कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो है उनके बारे में सूरत अराफ आयत नंबर 70 में है कि लोग क्या कहते थे कि तो ले आओ वो अजाब जिसके बारे में तुम बात करते हो, तुम धमकियां देते हो, अगर तुम अपनी बात में इतने ही सच्चे हो। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था सूरत अराफ की आयत नंबर 71 में? तो अल्लाह का पैगंबर सिर्फ ये बात कह के खामोश हो गया कि तुम भी अजाब का इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। देखें वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते थे ना, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता हूं। और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फैसला करता है। अब आगे देखिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में कितनी डिटेल में आता है। हमने कितनी मर्तबा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा रिपीट किया कि जब फरिश्ते अजाब लेकर आते हैं, खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आते हैं, तो हज़रत लूत को अपनी बदकार कौम के का पता था कि वो क्या करते हैं, तो वो घबरा गए और कहने लगे कि ये दिन तो बड़ी मुसीबत का दिन है, और अपनी कौम से दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला से डरो, मेरे मेहमानों के बारे में मुझे जलील मत करना। क्या तुमने कोई और भी भला आदमी कोई ऐसा है? और यहाँ तक कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी बेटियां हाजिर हैं इस चीज़ के लिए, तुम उनसे निकाह कर लो, तो तुम मेरे मेहमान के साथ ऐसा ना करो। अब देखिए कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ये लफ्ज़ जो सूरत हूद आयत नंबर 80 में आते हैं, ए काश मेरे पास इतनी ताकत होती, ए काश कि मेरे पास इतनी ताकत होती तो मैं तुम्हें सीधा कर देता, और या कोई मजबूत सहारा होता जिसकी पनाह ले लेता। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मामले को सामने रखिए और फिर देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो नबी थे, आप उनके वाक़यात, पूरी ज़िंदगी, पूरी सीरत को आप सामने रखिए और आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब ऐसे वाक़यात हुए थे तो फिर क्या हुआ था। देखिए कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला बार बार कहते हैं ना कि ए नबी इनको कह दो कि मैं एक बशर हूँ, ए नबी इनको कह दो कि मैं रसूल हूँ, मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, तुम मेरी पैरवी करो। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे मस्जिद हराम में नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज की हालत में क्या हुआ था कि सजदे की हालत में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उन्होंने ओजड़ी रख ली थी।
تو کیا ہوا تھا، حضرت فاطمہ کو جیسے پتا چلا وہ بھاگی آئیں، وہ روتی جا رہی تھی اور ساتھ اس کو ہٹا رہی تھی اور ان کو صاف کرتی جا رہی تھی. اور پھر حضرت فاطمہ جب بھاگی آئیں تو انہوں نے اپنے بابا کو اس مشکل سے نجات دلائی تھی نا. تو ایک مشرک جو تھا عقبہ، اس نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کے اس کو جیسے ٹویسٹ کرتے ہیں نا چادر کو، اتنی زور سے گلا گھونڈا تھا کہ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ جاتا. اور اس کے بعد طائف کا واقعہ ذرا یاد کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف کے میدان میں جاتے ہیں، وہاں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں، کیونکہ مدینہ میں لوگوں نے بڑا تنگ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ کیونکہ ان کے جو چچا تھے، ان کی بھی، حضرت علی کے جو فادر تھے، ان کی بھی وفات ہو گئی، حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی تھی، تو ان کو جو امان تھی، اس زمانے میں یہی رواج ہوتا تھا کہ کوئی امان دیتا تھا تو اس کی وجہ سے دوسرے ان کو تنگ نہیں کر سکتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف میں بڑے سردار ہیں، میں ادھر جاتا ہوں، میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوں گا. اور وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے ادھر انہوں نے بچوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ وہ پتھر مار مار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارا واقعہ اپنے سیرہ میں پڑا ہوا ہے. اور پھر طائف کی واپسی پر جب مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنا تھا تو واپس نہیں آ سک رہے تھے. آپ کو پتہ ایک مشرک تھے مطعم بن عدی، اس کی امان لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے. اللہ اکبر. جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں، یہ میں کیوں آپ کو سنا رہی ہوں، کیونکہ ہم جب کسی کی جیسے ہم اولیاء کے قصے پڑھتے ہیں یا ہم اپنے مشائخ کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا ہم ان کو اس لیول پہ لے آتے ہیں جس کو غلوف کہتے ہیں نا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو پتہ نہیں کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی طاقت دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی طاقت دی ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے وہ آیت آئے گی، اسی پارے میں آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نہ تو تمہارا بھلا کر سکتے ہیں، نہ ہی تمہارے کوئی برائی کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں جن کو آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی بڑا مقام ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اشرف المخلوقات تھے. اور آپ دیکھیے کہ پھر کس طرح سے، دیکھیں معجزے اپنی جگہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے اپنی جگہ تھے، وہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے، ایک پھونک مارتے تھے، پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا. وہ جو اندھا تھا اس کو مادہ زاد اندھے جیسے پیدائشی اندھے تھے اس کو بینا کر دیتے تھے کہ وہ دیکھنے والا ہو جاتا تھا. لیکن جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزے عطا کیے تھے. اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے اون میں کچھ نہیں کر سکتے تھے. اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے نبی، جتنے رسول آئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ ترین اشرف المخلوقات میں سے لوگ تھے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اون کچھ نہیں کر سکتے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا ان کو معجزے عطا کیے صرف وہ وہی کر سکتے ہیں. اور آگے بھی دیکھیے کہ اب انشاءاللہ تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کیا کیا واقعات ان کے ساتھ ہوئے تھے. کہ دیکھیے کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا پلان بنایا تھا، اس وقت کیا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے تو بار بار مڑ کے مکہ کو دیکھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ اے شہر میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے تھے. اب دیکھیے صحابہ جب وہاں سے نکلے تھے تو کیا تھا کہ وہ پیدا ادھر ہوئے تھے، ان کے کاروبار، ان کا گھر بار، ان کے بچے، ان کا خاندان سب ادھر تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے تو یہی بات کہتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے کہ میں کبھی تجھے نہ نکلتا اگر تیرے شہر کے لوگ مجھے اتنا تنگ نہ کرتے. اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد ایک ایسی جنگ میں کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جب تلوار لگی تھی تو ان کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے. اور اس کے علاوہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ پر جب الزام آیا تھا، آپ کین یو امیجن، آپ سورۃ مریم پڑھتے ہیں نا، حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگائی گئی تھی 40 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف میں سے گزرے تھے.
40 دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت عائشہ کی برات نازل کی تھی. تو تب حضرت عائشہ کو جب بتایا تھا تو آپ کو میں نے وہ واقعہ سنایا تھا, دیٹ واز سو کیوٹ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں تھی نا, حضرت عائشہ اپنے باپ کے گھر میں گئی تھی. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے کہا کہ عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو تم اعتراف کر لو اس کا. حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور میں رو رہی تھی اور میں نے اپنی منہ دوسری طرف کر لیا. تو اس وقت میں نے روتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین آپ ہی میری صفائی دے سکتے ہیں. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی, جو جس کی میں بات کر رہی ہوں کہ آیات نازل ہوئی تھی. تو جس پہ اللہ جب آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم خوش ہو جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ عائشہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کہ تم ان کو تھینک یو کہو. تو حضرت عائشہ نے کہا میں ان کا تھینک یو کیوں کہوں, انہوں نے تو مجھ پہ یقین نہیں کیا تھا, میں اللہ کا تھینک یو کہوں گی کہ جس نے میری برات میری نازل میرے بارے میں بتا دیا کہ میں بے قصور تھی اس کے بارے میں. تو اب دیکھیے 40 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ لوگ آتے تھے آ کے جب اسلام قبول کرتے تھے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے جو اس طرح ہوتے تھے جن کو قرآن کی سمجھ آ گئی ہوتی تھی ان کو ان کے ساتھ بھیجتے تھے جا کے ان کی تربیت کر سکیں. تو وہ قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام لے کے آتے ہیں. دیکھیں انہوں نے اتنی غداری کی کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں اور ہمارا پورا قبیلہ بھی اسلام لے آیا, تو آپ ہمارے ساتھ صحابہ کو بھیجیں. اس وقت لوگ ہی کتنے تھے, اور آپ سوچئے کہ 70 سے 80 صحابہ, اصحاب صفہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ کس طرح سے وہاں پہ تربیت لیتے تھے, پڑھتے تھے, اتنی مشکل سے وہ لوگ تیار ہوتے تھے 70 سے 80, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے کہ پورا قبیلہ اسلام لے آیا. تو 70 سے 80 صحابہ جب ان کے ساتھ بھیجے تو انہوں نے راستے میں ان کو شہید کر دیا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہ اتنا ان کو دکھ ہوا تھا, اور ان کے لیے کتنی دیر تک وہ فجر کی نماز میں بدعا مانگا کرتے تھے. تو ایسے ایسے واقعہ جب ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس لیے صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ تو اللہ کے, یہ اشرف المخلوقات ہیں, رائٹ. تو ہم جب اپنے جو پیر فقیر ہیں یا ان کے بارے میں ایسے جب ہم خیالات رکھیں گے یا ایسے ان کے ہمارے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا یہ کام ہماری بگڑی بنا دیں گے یا ہمارا یہ کام کر دیں گے, تو پھر کیسے بچیں گے؟ ہمیں کب یہ بات کی سمجھ آئے گی؟ یہ پورا آگے دیکھیے اس پورے پارے میں, اس پورے آگے سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا شرک کے بارے میں بتایا ہے اور جتنا اس سے ڈرایا ہے, کسی چیز سے نہیں ڈرایا کہ اللہ کی صفات میں بھی شرک نہ کرو. اب دیکھیے کہ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک ہی راستہ بیان کیا کہ اے ہمارے پروردگار, جو ایمان والے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اس کو مان لیا اور رسولوں کی پیروی کی, ہمارا نام گواہی دینے والوں میں رکھ لے. دیکھیے کہ پیروی کس کی کرنی ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہمیں, کس نے بتایا یہ قرآن ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہمیں کس نے بتایا کہ وہ ایک اللہ ہے, اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ واحد ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. دیکھیے انسان, ہم پتہ محبتوں میں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, اسی میں تو غلوف کر جاتے ہیں نا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار جو کہا کہ دیکھیں ماں باپ کی محبت, دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑی محبت یہی ہے, ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں نا. لیکن جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف بات آ جائے, ہم اپنے ماں باپ کی بھی بات نہیں مانتے. اگر ہمیں حکم ہے کہ اپنے خاوند کی بات مانو, لیکن اگر ہمارا خاوند بھی ہمیں کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہے تو ہم ان کی بات بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کے آگے تو کسی کی بات نہیں مان سکتے نا, اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے ہم کسی اور کی بات مانیں گے. تو یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لقد کفر الذین, البتہ کفر کیا ان لوگوں نے. پھر دیکھیں یہاں پہ کفر کس کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جنہوں نے شرک کیا تھا. قالو, جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیسرا ہے, ثلاثۃ, تین میں.
یہ کس کو کہتے تھے؟ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ باپ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بیٹے ہیں، اور حضرت روح القدس کو وہ کہتے تھے، یہ تینوں کو وہ خدا کہتے تھے کہ یہ تینوں میں سے ایک ہیں۔ وَمَا اور نہیں من الہ کوئی الہ الا مگر الہ واحد مگر ایک ہی خدا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اور اگر وہ نہ بازے اما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو البتہ ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں عذاب علیم انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اور دیکھیے بار بار انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں۔ دیکھیے میں پھر وہی بات کہوں گی کہ یہ بڑی آزمائش تھی اس قوم پہ، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے آپ دیکھیے کہ کس طرح سے تھے کہ وہ ایک عصا مارا تھا تو پورا سمندر 2 حصوں میں ہو گیا تھا، پھر انہوں نے جب من و سلوہ اس کی قوم پہ اترا، پھر انہوں نے 12 چشمے نکل آئے، پھر سارا ان کی دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے معجزے تھے، اور اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش بھی تو یہی تھی کہ یہ سارا کچھ اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے معجزے عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے مانگتے تھے لوگ آ کے کہ آپ ہمیں معجزہ بتائیے، آپ ہمیں یہ دکھائیے، آپ بتائیے کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کو کہیں کہ سونے کا ہو جائے تو ہم مان جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر میں کوئی معجزہ جو یہ مانگتے ہیں، اگر وہ معجزہ میں نے نازل کر دیا، اس کے بعد اگر نہیں مانیں گے تو میں سب کو تباہ کر دوں گا، تو ان کے سب پہ عذاب آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے نا، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ اپنی آنکھ سے دیکھے، کیونکہ پچھلے نبیوں کو کیا انہوں نے مانا تھا ایسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے معجزے دیکھ کے تو اگر وہ نہیں مانے تھے، ان کو ان کی زندگی کے بعد وہ اس سے پھر گئے اور انہوں نے اس میں غلوف کر لیا اور ان کو شرک میں اتنے آگے چلے گئے، تو یہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے اگر معجزے دیکھیں گے تو یہ کہاں پہ مانیں گے؟ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو معجزے میں نہیں دکھا سکتا۔ اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے بڑا معجزہ تو یہ قرآن پاک ہے نا، اور ہم نے کتنی دفعہ ہم حدیث میں بھی پڑھتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزر رہے تھے قبرستان سے، تو انہوں نے کہا کہ ان 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، تو وہ ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، کیونکہ قبر کے عذاب کو تو عام لوگ تو نہیں دیکھ سکتے تھے نا، امت تو نہیں دیکھ سکتی تھی، صحابہ نہیں دیکھ سک رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا جو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معجزے تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا جس وقت چاہتے تھے اتنا وہ عطا کر دیتے تھے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ جو حق ہے وہ بھی ہم پہ ظاہر کر دے، اور جو باطل ہے یا رب العالمین ہمیں وہ بھی دکھا دے تاکہ ہم باطل سے بچیں، اور جو حق ہے یا اللہ ہمیں وہ دکھا دے تاکہ ہم حق کی پیروی کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ دیکھیں دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا کرے جس سے وہ راضی ہو جائے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ، آپ نے پہلے پڑھا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ جو اللہ کے احکامات کے بارے میں شک کرتے ہیں یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا دیتے ہیں یا کہتے مانتے نہیں ہیں تو وہ کافر ہیں۔ ہم کتنی آرام سے یہ بات کہہ دیتے ہیں نا، نہیں نہیں ایسا تھوڑی قرآن میں لکھا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں لکھی، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم اس بنا پہ اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو قرآن کی آیات کو چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یہ کوئی چھوٹی باتیں تو نہیں ہوتی ہیں، ہم اتنے آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین یہ ایک قرآن ہے، 30 پارے ہیں اس کے، ایک قرآن ہے نا صرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کر دے۔ اور واللہ یہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک یہ قرآن میں نے تم لوگوں کے لیے آسان بنایا، ہے کوئی سیکھنے والا؟
शैतान हमको बार बार एक ही बात कहता है, ये बड़ा मुश्किल है, अब तुम्हारी कोई उम्र है सीखने की, अभी तो तुम इतने छोटे हो, तुम्हारा कॉलेज है, तुमने अभी पढ़ना है, तुम कैसे सीखोगे, अब तो तुम इतने मसरूफ हो, तुम जॉब करते हो, कैसे सीखोगे, अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी तो बच्चे पैदा हो गए, अब कैसे सीखोगे, देखो अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब तुम्हारी कोई उम्र है सीखने की, इस वक्त तुम सीखोगे। हर उम्र में कोई ना कोई बहाना शैतान हमें बता देता है कि देखो इसके पास ना जाना, क्योंकि उसको ये बात का पता है कि अगर हमको ये समझ आ गई कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है, तो फिर अल्लाह का वो वादा जो है ना, उसको याद कर लो कि तुम मरदूद हो, तुम निकल जो, शैतान को कहा था, लेकिन तुम मेरे मोमिन बंदों का कुछ नहीं कर सकते हो। उसको ये डर होता है कि ये मोमिन बन जाएंगे, फिर ये मेरी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए ये पूरी कोशिश करता है कि जिस तरह से कुरान पढ़ रहे हैं बस इसी तरह से पढ़ते रहें ताकि इनको समझ ना आए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम कुरान को समझ कर पढ़ने वाले बन जाए, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि नज़र बरहक है, और बहुत डर लगता है जब हम ये सुनते हैं, और क्योंकि ये हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऊँट को, मतलब सेहतमंद ऊँट है, ऊँट को हांडी तक ले आता है, मतलब ख़त्म मर ही जाता है, बता इतनी नज़र खा जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, वो आया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा पे दम किया करते थे जो पढ़ के, और फिर उन्होंने रसूलुल्लाह ने बताया कि यही आया जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसाक पर दम किया करते थे। सुनन इब्न माजा की हदीस है 3525 कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा को दम करते थे तो यूं फरमाया करते थे, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा। मैं इसलिए आराम आराम से पढ़ रही हूँ ताकि आप लिख रहे होंगे तो आप लिख लेंगे, आऊज़ु कि मैं पनाह में आती हूँ या मैं पनाह में आता हूँ। तो जो भी पढ़ रहा है, औरत पढ़ी है या मर्द पढ़ रहा है, तो उसी तरह से उसको अपने ज़हन में आप रख सकते हैं, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के तमाम कलमात के वसीले से दुआ करती हूँ और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आती हूँ। अब देखिए इतनी प्यारी ये बात लगती है, क्योंकि कलमात जब हम कहते हैं ना, तो कलमात क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत लुकमान की आयत नंबर 27 में, आप पढ़ के देखिएगा, लिख लें, सूरत लुकमान आयत नंबर 27, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर पूरी दुनिया के दरख्त जो है ना वो कलम बन जाए, और पूरे समंदर जो है जब से दुनिया बनी है और जब क़यामत तक वो स्याही बन जाए, और तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलमात, अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ़ लिखना शुरू करो, तो और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद 7 गुना उससे ज़्यादा कलम बन जाए और स्याही बन जाए, तब भी तुम अल्लाह के कलमात नहीं लिख सकते हो। मेरा रब वो है अल्लाह सुब्हानहू तआला, उन्हीं कलमात, देखिए कितनी बड़ी दुआ है ना, कि उसके वसीले से अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आती हूँ, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतान व हाम्मा, मिन कुल्ली शैतान के हर शैतान से, वहामा, और जैसे कहते हैं ना कीड़े मकोड़े, जहरीले कीड़े मकोड़े, आजकल अगर अपनी ज़ुबान में हम बात करें, वायरस होता है, जैसे कोरोना वायरस था, या इस तरह से कोई भी बीमारी होती है तो वायरस ही तो होता है ना, फ्लू भी वायरस है, तो हर तरह के वायरस हो जाते हैं, तो उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह मांगती हूँ। और फिर व मिन कुल्ली आइनिन लामा, और हर वो दीवाना कर देने वाली, हर वो आँख जो हसद करने वाली है, हर वो आँख जो तकलीफ़ देने वाली है, उससे अल्लाह की पनाह में आती हूँ। बहुत प्यारी दुआ है कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतान व हाम्मा व मिन कुल्ली आइनिन लामा। आइनिन लामा के हर वो आँख जो तकलीफ़ देने वाली होती है, जिससे जो नज़र खा जाने वाली आँख होती है ना, हर उस निगाह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आती हूँ। तो इसलिए आप याद कर लें, और यही दुआ करके आप अपने ऊपर भी दम कर सकते हैं, बच्चों पे भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी जिस पे आपको लगे, क्योंकि देखिए पहले ज़माने में तो इतना ये नहीं होता था, अब तो मीडिया की वजह से ना
کیونکہ ہم پوسٹ کر دیتے ہیں ایسی ایسی چیزیں جس سے نظر لگ جاتی ہے. کبھی ہوتا ہے کہ بچوں کی پیاری پیاری چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر ہم اپنی ہسبینڈ اینڈ وائف کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اصل تو پوسٹ نہیں ہو رہا ہوتا نا، جو گھر میں لڑائی بھی ہے تو گھر میں سکون بھی ہے، تو خوشی بھی ہے، تو غمی بھی ہے، زندگی تو اسی کا نام ہے. لیکن جب ہم پوسٹ کرتے ہیں تو ہم کبھی بری چیز نہیں پوسٹ کرتے، صرف ہم اچھی چیزیں پوسٹ کریں گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کا دل دکھا ہوا ہے، یا کسی کا گھر خراب ہو رہا ہے، یا کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، یا کوئی بھی ریزن آپ سوچیں، تو وہ آٹومیٹیکلی انسان ہے نا، تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ تو میرے ساتھ کی تھی، یا میرے اسکول میں تھی، یا میری کلاس فیلو تھی، یا میری رشتہ دار تھی، تو دیکھو میری بہن تھی، فار ایگزامپل کزن تھی، کوئی بھی، تو اس کو دیکھو کتنی خوشیاں، اور میرا کیا حال ہے. نظر لگ جاتی ہے، نظر کھا جاتی ہے. آنیسٹلی بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحم کرے. بہت خوبصورت ریمائنڈر ہے، وہ بھی بہت پیاری حدیث ہے. یوزلی کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تسبیحات کے بارے میں سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیحات کیا کرتے تھے، یا ہمیں تلقین کیا کہ یہ پڑھا کرو، تو ہم نئی جب بات سنتے ہو تو ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر پچھلی والی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن میری طرح کے لوگ، جیسے ایک لالچ ہوتی ہے نا کہ جلدی سے ہم یہ بھی کر لیں، ہم یہ بھی کر لیں، اور پچھلی والی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. تو وہی بات میں یہاں پہ الحمدللہ ریمائنڈر کے طور پہ میں آپ کے ساتھ یہ حدیث شیئر کروں گی کہ مسلم کی حدیث ہے 2692 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، اور وہ کلمات کیا، سبحان اللہ و بحمدہ، صبح 100 دفعہ اور رات کو 100 دفعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی اور نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا. الحمدللہ. تو دیکھیں کتنی آسان ہے نا کہ صبح اور شام کو، اور آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھ رہے تھے، جن کو پہلے پڑھتے تھے پھر بھول گئے، تو ان کے لیے ریمائنڈر ہے بہت پیارا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ، حضرت انس کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ اس وقت تو بات ہو رہی نا، دیکھیں آپ لوگ جو بھی پروگرام سن رہے ہیں یا بعد میں بھی ڈیفینیٹلی سنتے رہیں گے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کرائٹیریا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس پہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جگہ ہے کہ ہم اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے جاننے والے، ہر انسان سے زیادہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو تبھی ہم مومن ہوں گے. اور پھر ایک اور حدیث میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ پہ کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے رکھوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا تم چاہتے ہو. تو اس نے پھر حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا میں 1/4 حصہ جو ہے اپنی دعا کا وہ میں درود شریف پڑھا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا کرو گے، لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ کر سکو. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اوکے، پھر میں ہاف حصہ جو ہے، نصف حصہ جو ہے وہ میں درود شریف پڑھا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا کرو گے، لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ کر سکو. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں 2/3 حصہ جو ہے وہ میں درود شریف پڑھا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ اچھا کرو گے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ سکو. تو پھر ابھی جو کعب ہیں، ابھی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا پورا وقت درود شریف پڑھتا رہوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تیرے لیے، تیرے دنیا کے جو غم ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اور پھر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے گناہ کے لیے، جو بھی تو گناہ کرے گا اس کی بخشش کا باعث بنے گا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور اب دیکھیے اسی طرح سے، کیونکہ ہم لوگ جب بھی میں آپ یہ اپنا لیکچر تیار کر رہی ہوتی ہوں تو کوئی بھی ایسی بات جو بات یہ ہے، کیونکہ آج جمعہ بھی تھا اور درود شریف ہم لوگ بہت زیادہ بھی پڑھتے ہیں، ویسے تو ہر روز ہی پڑھتے ہیں، لیکن ایک جمعے کی وجہ سے تھوڑا سا اور بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ پڑھنا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا آپ کو حدیث شیئر کرتی ہوں. جب بھی ہم ایسی حدیث پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں شوق بھی زیادہ آتا ہے. پھر ہم جیسا ریمائنڈر کال، ابھی ہم حدیث کا کورس کر رہے ہیں، تو اس میں مشکات المصابیح میں کچھ وضو کے بارے میں پڑھ رہی تھی. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر ود یو آل کہ
क्योंकि वजू एक ऐसी चीज़ है कि स्पेशली जब हम जॉब पे होते हैं तो हमें ये होता है कि उस वक्त वजू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या कभी शादियों पे गए होते हैं तो उस वक्त भी हमें लगता है कि पूरा तैयार होते हैं, मेकअप किया होता है तो वजू मुश्किल होता है। और आपने अक्सर ये भी बात सुनी होगी, तो लोग कहते हैं अगर वजू ना करना होता ना तो मैं फिर पूरे 5 वक्त की नमाज पढ़ती। लेकिन क्योंकि जब हम ऐसी हदीस पढ़ते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू की अहमियत को बताया, तो फिर हमारा ये दिल होता है कि नहीं कुछ भी हो हमने वजू तो करना ही करना है, क्योंकि इतना अजर उसका। क्योंकि अबू हुरैरा कहते हैं कि जब कोई मोमिन बंदा वजू करता है और जब वो अपना चेहरा धोता है, सबसे पहले ना अपना चेहरा जब वो धोता है तो उसकी सारे वो गुनाह जो उसकी आंख ने किए होते हैं वो सारे धुल जाते हैं उसके साथ। जब वो अपने हाथ धोता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके हाथों के सारे गुनाह धुल जाते हैं। जब वो अपने पांव धोता है तो उसके पांव के सारे गुनाह धुल जाते हैं और वो बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है। माशाल्लाह। देखिए, और फिर हजरत उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वुजू करने के बाद जब कोई ये दुआ पढ़ता है, सेकंड जो कलमा है ना, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और कई रवायात में ये आता है कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहहिरीन, तो जब ये पढ़ता है तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे द डे ऑफ जजमेंट, और उसको 8 दरवाजों से आवाज दी जाएगी कि वो इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाए। कितनी खूबसूरत बात है। देखिए, अगर सूरत कदर के बारे में आता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, इसके बारे में आता है कि अगर वुजू करने के बाद आसमान की तरफ देख के ये सूरह पढ़ी जाती है तो उससे आंखों की बनाई जो है वो ठीक रहती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे, क्योंकि जब हम ऐसी बातें पढ़ते हैं, ऐसी अहदीस को जानते हैं, तो फिर हमें कोई चीज मुश्किल नहीं लगती है और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसान भी कर देते। अब देखिए, यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था, पहली हदीस में हम ये देख रहे थे कि आंखों के गुनाह चले जाते हैं, हाथ के चले जाते हैं, पांव के चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि गुनाह 2 तरह के हैं। जैसे यहाँ पे जिन गुनाहों की बात हो रही है वो गुनाह जो सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह है ना, लेकिन कबीरा गुनाह जो है वो जब तक हम तौबा ना करें तो वो माफ नहीं होते। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा भी, तो देखे कितनी आसान है कि आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़े, अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद किया कि या रब्बुल आलमीन जो गुनाह हो गए इसके बाद मैं अब ये नहीं करूंगी, तो आप मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी खूबसूरत क्या कहना चाहिए कि इनकरेजमेंट तो होती है ऐसे पढ़ के। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा तो देखे ना कि तुम्हारे दुनिया में जमीन आसमान से भरे हुए गुनाह भी लेके आओगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो सारे माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, बंदा मोमिन जब हमारी जिंदगियों में शौरी तौर पे कुरान खुलता है, एक तो वो घरानों की बात है जिनको जो बचपन से ऐसे घर में पैदा होते हैं, जो दीनी घर होते हैं जिसमें बच्चे शुरू से दीन को जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि जब शौरी तौर पे कुरान मेरी जिंदगी में भी खुला था तो फिर तो आंसू ही नहीं ना रुकते। फिर बंदा ये सोचता है कि मैं किस तरह से ऐसे काम करूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को मना लूं। क्योंकि होता क्या कि पहले भी हम नेक काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसके साथ साथ बुराई वाली चीजें, जब कुरान को हम अंडरस्टैंड करके समझ के पढ़ते हैं तो फिर हमें लगता है कि ओके ये भी गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या होता है कि नेकी के साथ साथ हम वो काम भी आराम से कर रहे होते हैं, तो हम समझते हैं कि हम तो अच्छे काम कर रहे हैं क्योंकि नेकियां भी तो साथ साथ चल रही होती हैं। लेकिन जब हमारी जिंदगी में कुरान खुलता है ना, फिर सबसे खूबसूरत ये चीज होती है कि फिर वो वाला पार्ट जो होता है ना उसको हम छोड़ना शुरू होते हैं। एक एक बुराई हमारे अंदर से निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सबके जाऊं अल्लाह सुब्हानहू तआला के कि इतने प्यार से अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे को कहते हैं जो तौबा करते हैं कि देखो तूने गुनाह नहीं किया, ये तो शैतान ने तुझे बहकाया था, अब तूने तौबा कर लिया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे सारे गुनाह नेकियों में बदल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यही बात जब मैं पढ़ी थी वजू के बारे में, तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से साथ ये भी दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता कर कि हम हर नमाज में अपना वजू कर सकें ताकि हम ये सवाब जो है इसको हासिल कर सकें। अब दुआओं के बारे में समटाइम ये होता है कि आप लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा फलां प्रोग्राम में आपने ये दुआ पढ़ी थी तो वो आप हमें भेज दें। तो मैंने इस दफा आसानी के लिए ये किया हुआ है कि आप अगर मेरा फेसबुक पेज है तफसीरुल कुरान विद आयशा खालिद, वहां पे अगर आप जाते हैं तो आपको सारी वजू की जो भी दुआएं हैं मैंने उसमें डाल दी हैं। और अब से मैंने यही सोचा है कि जब भी जिस प्रोग्राम में मैं अगर कोई भी दुआ आप लोगों को बताती हूँ तो इंशाल्लाह वो मैं उस पेज में डाल दिया करूंगी ताकि आप आसानी से उसको हासिल कर लें और आप आसानी से, क्योंकि जब देख के याद करते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अब इंशाल्लाह हम करते हैं सूरत अल माइदा आयत नंबर 64। इससे पहले देखिए कि लास्ट टाइम हम जो पढ़े थे कि हमने सूरत माइदा में पढ़ा, लास्ट अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि इससे सख्त उलमा के बारे में पूरे कुरान में कोई आया नहीं है, क्योंकि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारू अन कौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुख्त, कि क्यों नहीं रोकते उनको अहले किताब जो उलमा हैं उनके और अल्लाह वाले जो लोग हैं उनको बुरी बातें कहने से क्यों नहीं रोकते हैं।
تو اب دیکھیے ذرا کبھی ہم ایسی آیت پڑھتے ہیں تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں. میں ہمیشہ جو بات کہتی ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری کتاب قرآن ہے. اگر آج اس کے بعد قرآن کے بعد کوئی کتاب آتی تو آپ سوچیے ہمارے بارے میں کیا لکھا ہوتا. آپ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عالم دین کو ڈانٹ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ان کو روکتے تھے. آپ عالم دین کے بارے میں آپ دیکھیے کہ ہم آج کل کے زمانے کے عالم دین اور آپ پہلے کے دیکھیے, ہم آج میں آپ کو تھوڑا سا حضرت ان کے بارے میں, امام مالک کے بارے میں بتاتی ہوں کہ امام مالک جو ہے نا یہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور امام ابو حنیفہ جو یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 13 سال امام مالک جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ سے چھوٹے تھے. اب دیکھیے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے, آج کل کے بچے جو جیسے جتنا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے اتنی ان کا دماغ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ یہ تو حدیثیں اتنے سالوں کے بعد لکھی گئی. اسی لیے میں ان کی آپ کو پیدائش کا سال بھی سن بتا رہی ہوں. دیکھیے کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا وہ کب ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد نا. تو یہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کیا تھا کہ 50 سال کے بعد تو یہ 80 کتنے بدے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں وفات ہوئی نا, تو 50 سال کے بعد تو دیکھیے اس وقت جب امام ابو حنیفہ تھے تو صحابہ تھے. ایسا نہیں تھا کہ صحابہ سارے کے سارے اس وقت ختم, وفات ان کی ہو گئی تھی, اور وہاں پہ صحابہ بھی تھے, تابعین بھی تھے, تو ان کو حدیث ملنا کوئی مشکل تو نہیں تھا نا. صرف یہ تھا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لکھی جا رہی تھی, لیکن اس وقت اس کو بک فارم میں انہوں نے بنایا تھا. اور پھر جتنے اصول سخت رکھے گئے, انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو میں آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل بتاؤں گی. لیکن امام ابو مالک کی آج میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری بتاتی ہوں کہ ان کی بیٹی فاطمہ, اس کا نام آتا ہے کہ وہ امام صاحب جب اپنی, ان کی بک کا نام موطا ہے, سب سے پہلی حدیث کی کتاب تھی, تو یہ کیا کرتی تھی جب یہ پڑھاتے تھے تو یہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے سنتی رہتی تھی, اور سنتے سنتے انہوں نے پوری موطا جو ہے جو بک تھی وہ پوری ان کو زبانی یاد ہو گئی تھی. اور اتنی خوبصورت بات جو مجھے لگی کہ جب امام صاحب اپنے شاگرد کو پڑھاتے تھے, اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ شاگرد جب پڑھتے تھے اور ٹیچر جو ہے اس کی کریکشن کرتے تھے. ایسے نہیں ہوتا تھا کہ استاد پڑھ رہے اور شاگرد سن رہے, رائٹ. تو جب شاگرد پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ دروازے کے پیچھے ہوتی تھی, تو جہاں پہ وہ کوئی غلطی کرتے تھے نا تو اپنے ناخن سے ٹک ٹک کر کے آواز ایسے دیتی ہیں. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہاں پہ شاگرد نے کوئی غلطی کی ہے کہ فاطمہ ٹک ٹک کر رہی ہیں وہاں پہ. تو اتنا ان کو پوری موطا ان کو یاد تھی. ایک واقعہ تھا کہ ان کی امام صاحب کے 900 کے قریب ان کے استاد تھے. اللہ اکبر, 900 استاد تھے. آج ہمارے 5-6 استاد ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو کمال ہی کر لیا نا. اب آئی تھنک لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, پھر دیکھتے ہیں کہ آگے امام مالک کے بارے میں ہم پڑھیں گے تھوڑا سا, اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا نصیحت کی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ, جس میں ہم امام مالک کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ایک دفعہ عید کا موقع تھا. نماز پڑھنے کے بعد بجائے گھر جانے کے امام صاحب سیدھے اپنے استاد ابن شہاب زہری کے گھر چلے گئے. اب دیکھیے کہ عید کا موقع ہے اور اپنے استاد کے گھر اس نیت سے گئے کہ کیونکہ ان کے پاس اتنا رش ہوتا تھا, اتنے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, تو موقع کم ملتا تھا. تو امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ آج ان کے پاس اتنا رش نہیں ہوگا تو میں آج جا کے ان سے حدیث سیکھتا ہوں. اور ان کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ مجھے آپ حدیث سنائیے. اب دیکھیے عید کا دن ہے اور پھر بھی امام, ان کے ٹیچر جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں, انہوں نے 17 حدیث ان کو بتائیں, اور بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا فائدہ کہ جب کہ تم سن رہے ہو اور تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گی. تو امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو سنا دوں یہ ساری حدیث. انہوں نے کہا ہاں سناؤ. تو کہتے ہیں انہوں نے لفظ بلفظ وہ ساری حدیث ان کو سنا دی. اللہ اکبر, ایسا ان کا حافظہ تھا. تو کہتے ہیں وہ اتنے خوش ہوئے اس کے بعد. اور پھر ایک اور بات آتی ان کے بارے میں کہ خلیفہ مہدی جو تھے وہ حج کے دوران میں حج کرنے آئے تو مدینہ تشریف لائے. وہاں آ کے انہوں نے امام مالک کو پیغام بھیجا کہ آپ آئیے, اور میرے بیٹے, ان کے 2 بیٹے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ آئے ہمارے دربار میں آئے اور آ کے ہم سے بات کریں. اور آ کے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں کو حدیث کی تعلیم دیں. تو آپ کو پتہ ہے امام مالک نے اب خلیفہ وقت تو کیا کہا کہ علم جو ہوتا ہے وہ قابل احترام چیز ہے, آپ کو اس کے پاس آنا چاہیے نہ کہ مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے. تو انہوں نے پھر اپنے دونوں بیٹوں کے ان کے پاس بھیجا تھا تعلیم لینے کے لیے. دیکھیے اس کے علاوہ اتنی ایک شخص تھا وہ 600 میل کی مسافت طے کر کے ان کے پاس آیا, اور آ کے اس نے وہ پورے اپنے جو بھی قبیلے تھے ان کے ڈفرینٹ ان کے سوالات تھے وہ لے کے امام صاحب کے پاس آیا, اور اس نے 48 مسائل ان سے پوچھے. اور کہتے ہیں کہ 33 مسائل میں انہوں نے کہا کہ لا ادری کہ میں نہیں جانتا. جو ان کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ نے ان کو کہا کہ امام صاحب آپ ان کو کیوں ایسے کہہ رہے ہیں کہ لا ادری, آپ ہر زیادہ تر تو دیکھیں 33 مسائل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں لا ادری. تو انہوں نے کہا
کہ مجھے نہیں پتا یہ شخص کہاں سے آیا, کیونکہ جب یہ اپنے شہر میں اس کو اس مسئلے کا حل بتا دوں, کیونکہ مجھے ابھی تک میں 100% شور نہیں ہوں اس بات کے لیے, یہ واپس چلا جائے گا اپنے قبیلے میں اور جا کے بتا دے گا, میں کہاں اس کو ڈھونڈتا پھروں گا اور میں کہاں اس کو جا کے کریکشن کروں گا, لوگ تو عمل کرنا شروع ہو جائیں گے اور قیامت کے دن اس کا مجھے اس کا وبال آئے گا. ایسے محتاط ہوتے تھے لوگ. آج ہم سے کوئی ایک فتویٰ کیا, ہم سے کوئی ایک بات پوچھ لے, ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے نہیں بتائی تو وہ کہیں گے لو یہ کیا قرآن پڑھانے والے, ان کو اتنی سی بھی بات کا نہیں پتا. اتنی باتوں میں وہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. اور امام سیوطی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیا کہتے کہ اس وقت کا جو حکمران تھا نا سلطان محمد غزنوی, انہوں نے ان کو خط لکھا, امام سیوطی کو خط لکھا کہ آپ آئیں ہمارے پاس, ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے آگے سے جواب میں پتہ کیا لکھ کے بھیجا کہ میں اپنی کھلی آنکھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں, مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ میرے سے یہ سعادت نہ چھن جائے, میں آپ کو ملنے نہیں آنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ وقت کے جو حکمران تھے ان کو ملنے سے کہ کہیں کیوں نہیں ملتے تھے, اس لیے ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کیونکہ ان کے پاس وہ مال دے کے یہ نہ ہو کہ وہ ان کے مطابق اپنے فتویٰ چینج کر لیں, یا ان کے روب میں آ کے کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہو. ان کے تقوی کا یہ عالم تھا. اب دیکھیے کہ یہاں پہ جو علماء یہود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں نہیں روکتے ان کو, تو آج کے علماء کو دیکھیے کہ اب تو ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ساری بات حکومت پہ ڈال دو, حکومت کا کام ہے وہ یہ کرے وہ یہ نہ کرے, باقی کام کسی کا بھی کچھ نہیں ہے. دیکھیے ان کے ساتھ کیا تھا کہ ان کی کتاب جو تھی توراہ کیا تھی کہ علماء کے ہاتھ میں تھی نا, باقی لوگوں کا کیا تھا, حالانکہ توراہ سب کو پڑھنا کوئی منع تو نہیں تھا, لیکن انہوں نے توراہ کو چھوڑ دیا تھا, علماء پڑھتے تھے اور اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو جا کے ان سے پوچھتے تھے. اب دیکھیے قرآن جیسے یہ تو ہمارے سب کے ہاتھ میں ہے نا, اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جیسے مسئلہ کو وراثت کا ہے, اگر یہ طلاق کا ہوتا ہے یا کوئی ایسا وہ حلال حرام کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشکل میں آ جاتے ہیں تو علماء دین سے پوچھنے جاتے ہیں. لیکن عام چیز جو ہے جو ہماری زندگی کی زندگی گزارنے کے اصول جو ہیں وہ سارے کے سارے, نماز روزہ حج زکوٰۃ, ہمسائے سے کیسے بات, ماں باپ کے حقوق, بہن بھائیوں کے حقوق, ہر چیز تو بینہ ہے قرآن میں, اس کے لیے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اسی لیے علماء کی بات کریں کہ وہ ان کو صحیح راہ کیوں نہیں بتاتے. اور آگے یہاں پہ جو کہتے ہیں وقالت الیہود, اور کہا یہود نے ید اللہ مغلولہ کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے, نعوذ باللہ, کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بخیل ہو گئے. تو یہاں پہ یہ بات کس نے کہی تھی, دیکھیں ایک شخص تھا یہود کا جس نے یہ بات کہی تھی, تو کیونکہ کسی نے منع نہیں کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبھی کو اس کے اندر لیا. اور آگے جو یہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بدعا دے رہے ہیں نا ان کو, کہ وہ اس نے کہا تھا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے, غلت ایدیہم, کہ بند دیے گئے ان کے ہاتھ, وَلُعِنُوا, اور ان پہ لعنت کی گئی. یہ جو بدعا تھی نا ان کے لیے وہ ایک شخص کے قول پہ تھی. دیکھیے ان کا یہاں پہ عقیدہ خراب نہیں تھا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے. اس وقت کے تو وہی مسلمان تھے نا, وہ اللہ کو مانتے تھے. ان کی بات غلط کہنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہ اللہ نے کہا کہ ان پہ لعنت بھیج دی گئی. اب دیکھیے ہمارے, آپ دیکھیے جوکس کرتے ہوئے ہمیں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا چیز بری لگ جائے گی, ہم تو بڑے آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کہہ دیتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بما قالو, اس وجہ سے جو انہوں نے کہا تھا, بل یداہ, لیکن اللہ کے دونوں ہاتھ, یدا دو ہاتھ کو کہتے ہیں نا, بلکہ دونوں ہاتھ, مبسوطتان, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان اور جن ہیں وہ ایک میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل میں جو خواہش ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان اور ہر جن کی ہر خواہش پوری کرے, تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ جیسے ایک بڑا پورا سمندر کے اندر آپ ایک چھوٹی سی آپ سوئی لے کے نکال کے دیکھتے ہیں نا, تو سوئی کو جتنا پانی لگا ہوا ہے, اللہ اکبر, اتنا بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی ہے. اور یہ جو بات انہوں نے کہی تھی نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے, یہ کیسے کہی تھی, کہ مذاق کون سا, ان کے کس بات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ جو قرآن میں سورۃ حدید میں آیت آئی تھی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, تو اس پہ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ لو اب یہ جو مسلمان ہے نا ان کا تو جو خدا ہے وہ اب فقیر ہو گیا ہے, اب یہ ان سے مانگ رہا ہے کہ ان کو قرض دے دو. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ تو وہ ہے کہ جو ایک نیکی کا اگزامپل کیسے دی تھی, سورہ بقرہ میں ہم پڑھے نا کہ ایک دانے کی طرح ہے, جیسے اس کو بویا جاتا ہے تو اسے 7 بالیاں نکلتی ہیں, اور ہر بالی کے اوپر 100 دانے, 700 گنا اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے. آپ اللہ کی راہ میں ایک چھوٹی سی نیکی کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ صرف 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابو ہریرہ کہتے ہیں
कि अल्लाह फरमाता है कि तुम खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूंगा। सुभान अल्लाह, देखिए कहाँ हमारा खर्च करना और कहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का खर्च करना, कि तुम मेरी राह में खर्च करो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं तुम पर खर्च करूंगा। और फरमाया कि अल्लाह के दोनों हाथ भरे हुए हैं, रात और दिन में हमेशा खर्च करने से उसके खजाने में कोई कमी नहीं आती है। और जो रिस्क कम अल्लाह सुब्हानहू तआला देते हैं, अल्लाह ताला बाज लोगों को जो कम रिस्क देते हैं या उन पर तंगी करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत है, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और वो सब चीज का मालिक है और वो जितना जिसको चाहता है रिस्क देता है। और सूरह शूरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर अल्लाह अपने सब बंदों पर रिस्क कुशादा कर देता तो वो जरूर जमीन पर सरकशी करते, लेकिन वो अंदाजे के मुताबिक जितना चाहता है रिस्क उतारता है, बेशक वो अपने बंदों से खूब वाकिफ है। और सूरत रात में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर आप किसी को भी अल्लाह ना करे रिस्क की कमी, ऐसे होता है कि कभी कोई कारोबार में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या रिस्क में थोड़ी तंगी लगती है, नमाज़ असर के बाद अगर आप एक तस्बीह करते हैं, एक तस्बीह मीन्स के 100 दफा पढ़ ले सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रिस्क को बड़ा कुशादा कर देता है। और इसके अलावा देखिए कि अल्लाह आगे क्या कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं युनफिकू, वो खर्च करता है कैफ़ा यशा, जैसे वो चाहता है खर्च करता है, व यज़ीदन्ना, और अलबत्ता वो जरूर ज्यादा कर देगा। अब देखिए ये गौर करने वाली आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और ये उलमा यहूद के बारे में ही है कि अलबत्ता वो जरूर ज्यादा कर देगा, कसीरन मिनहुम, कसीर तादाद को उनमें से, मा उनजिला इलैका, जो नाजिल किया गया आपकी तरफ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या नाजिल किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया था ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यकीनन ज्यादा कर देगा जो नाजिल किया आपकी तरफ, मिन रब्बिका, आपकी तरफ से, तुग़यानन व कुफ्रा, उनको सरकशी में और उनके कुफर में उनको ज्यादा कर देगा। अब देखिए कई दफा हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान से कैसे सरकशी और तुग़यानी उनको मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए हमने जब कुरान शुरू में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हदायत किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए है। हमने 2 प्रोग्राम पहले भी इस बात पे डिस्कशन किया था ना कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत तो जारी और सारी है, अल्लाह की रहमत भी जारी और सारी है। ये डिपेंड करता है बंदे पे कि वो उस रहमत को कैसे अप्रोच करता है। उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि एक माँ की मोहब्बत है। देखिए माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत जारी और सारी होती है और वो हमेशा रहती है बच्चों के लिए। इट डिपेंड ऑन द बच्चा कि वो कौन सा बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत ज्यादा लेता है और कौन कम लेता है। बाज बच्चे इजहार करने वाले होते हैं, बाज नहीं करने वाले होते। जो इजहार करने वाले होते हैं वो इतने चिपकू होते हैं कि माँ को वैसे उससे मोहब्बत ज्यादा हो जाती है। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, आई थिंक उससे आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फॉर एग्जाम्पल दूध है ना, दूध तो अच्छा ही होता है। अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे एक बच्चे की पूरी खुराक होती है, वही दूध है जो कुछ बच्चों के लिए उसको एलर्जी कर देता है। अब ये दूध का तो कसूर नहीं है कि दूध खराब है, ये दूध अच्छा है। इट डिपेंड ऑन द हालत ऑफ द उस बच्चे की कि उसको वो दूध सूट करता है कि नहीं करता, और उसकी वजह से वो उस दूध को नहीं पी सकता क्योंकि उसके अंदर की जो खराबी है उसकी वजह से वो चीज को नहीं ले सकता। राइट? आप देखिए कितने लोगों को इस तरह से एलर्जी होती है। एक चीज एक के लिए ठीक है, दूसरे के लिए वो ठीक नहीं होती है। इसी तरह से ये कुरान जो है ना, ये सरासर हदायत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि एक एक लफ्ज पे 10-10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन जिनके दिल के अंदर कजी है, जिनके दिल साफ नहीं है, उनको इससे कोई खैर नहीं मिलेगी, क्योंकि इधर खैर नहीं है ना। इधर आपके अंदर अगर वो क्लियर नहीं है आपका, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल साफ कर लो, अगर इधर कुछ गलत है ना तो वहां से वो हदायत नहीं ले सकते आप। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहचानने के लिए, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने के लिए, कुरान से हदायत लेने के लिए यहाँ सफाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने नफ्स पे काम करना पड़ेगा, फिर जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सब कुछ अता कर देते हैं। अब देखिए दूसरा अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं वअल्क़ैना, और डाल दी हमने बैनहुम, दरमियान उनके, अल अदावत, अदावत वल बग़्ज़ा, और बुग़्ज़ डाल दिया कि इनके दरमियान में। एक तो ये था कि देखिए जो अहले किताब में से कौन थे, 2 ही तो थे ना, क्रिश्चियन और यहूद की बात हो रही है कि इनकी आपस में भी दुश्मनी थी। अब देखिए सूरत बुरूज में जैसे अल्लाह सुब्हानहू, उस वक्त के तो मुसलमान यहूदी थे ना, तो यहूदियों ने ईसाइयों के साथ क्या किया था कि जो गड़ा खो दिया था और उसमें आग जलाई थी और उनको सबको आग में फेंक दिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में उनका जिक्र किया था। इसके अलावा देखिए इंशाल्लाह फिर अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे इनकी बुग़्ज़ और अदावत की वजह जो है वो हमें हिस्ट्री में क्या मिलती है।
आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं आयत नंबर 64 सूरत अल-माइदा। अब देखिए यहाँ पे हम जो पढ़े थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क़यामत तक ये बददुआ थी इनके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके दिलों में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ एंड अदावत डाल दी थी। अब आपको मैंने पहले भी इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई थी कि किस तरह से बुख नसर ने इनके साथ जब इन पे हमला किया था तो फिर क्या हुआ था। और फिर जब रोमियो के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, वो क्रिश्चियन थे ना, रोमियो के साथ लड़ाई हुई थी, तो उनका जो जनरल था जिसका टाइटस नाम था ना, उसने किस तरह से एक दिन में 1,33,000 जो यहूदी थे उसको कत्ल कर दिया गया था। और फिर कैसे इनको, और फिर हैकले सुलेमानी भी तो उसी वक्त गिरा दिया था ना, और वहां से सारों को निकाल दिया था जो ये मदीना में आके आबाद हुए थे। ये उसके बाद ही तो वहां से निकले थे। अब जब ये मदीना में आते हैं तो वहां के आबाद हुए थे, तो ये क्यों मदीना में आए थे, वजह क्या थी? क्योंकि इनकी किताबों में ये लिखा हुआ था कि आखिरी रसूल जो है वो यहाँ पे आएंगे, इसी एरिया में आएंगे। तो जब भी इनकी किसी से लड़ाई होती थी तो ये उससे कहा करते थे कि हमारा नबी आएगा, हम उसके साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे। और क्योंकि हमने देखा कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे ये अपने बेटों को पहचानते। मानते क्यों नहीं थे? इस वजह से नहीं मानते थे क्योंकि इनमें ये बोझ था, इनके अंदर ये था कि क्योंकि जितने नबी अभी तक आए हुए थे वो हजरत इसहाक की नस्ल में से थे ना, ये सारे के सारे नबी जो थे, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल की नस्ल में से थे। तो इनको ये था कि हमारी तो दुकानदारी जो है, सारे लोग तो हमें मानते, क्योंकि मदीना में जो लोग थे वो तो इनको बड़े पढ़ा लिखा समझते थे ना, और सारे पैसा भी इनके पास था, दौलतमंद भी यही थे, और इनका बड़ा एक रोब था। अगर कोई मसला होता था तो लोग जाके इनसे पूछते थे, इनके उलमा के पास जाते थे। उनको ये था कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे तो लोगों का तो सारा ध्यान उधर चला जाएगा, तो हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। वहां पे फिर इनका कारोबार भी ये होता था कि ये लोग असला बनाया करते थे, और फिर सूदी कारोबार करते थे, उस पर सूद पे ये असला देते थे। तो इस वजह से ये क्या करते थे, ये कबाइल को आपस में लड़ाया करते थे। जब कबाइल आपस में लड़ते थे तो डेफिनेटली फिर वो इन्हीं से असला खरीदते थे, इसी तरह से इनका कारोबार चमकता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आते हैं, सबसे पहले आके इन्होंने क्या किया था, वहां पे मुआहिदा कर लिया था इनके साथ कि देखो अगर कोई भी बाइस से हमला करेगा तो हम सब मिलकर उसके अगेंस्ट हमला करेंगे, और हम मदीना में रहते हुए हम एक दूसरे का संभालेंगे। अब क्या हुआ कि ये मुआहिदा करने के बाद हर दफा मुआहिदा तोड़ देते थे। अब ये कुरैश मक्का को ये कहते थे कि देखो तुम बाहर से आओ हमला करने, हम अंदर से हमला करेंगे और हम इनको खत्म कर देंगे। और एक वक्त ऐसा आया था कि मदीना से ये तीनों कबाइल को निकाल दिया गया था, और जब वहां से निकाला गया तो फिर जाके कहां पे आबाद हुए थे, खैबर में आबाद हुए थे। खैबर में इनकी आदत है, ये बड़े बड़े किले बना के रहते थे। और यहाँ पे मैं आपको खैबर की जंग की थोड़ी सी वाकया सुनाती जाऊं, ताकि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम साथ साथ हिस्ट्री भी जान रहे होते हैं तो हमें और भी मजा आता है कि अच्छा आगे क्या हुआ था। जैसे हमें जानते हैं कि अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में फिर क्या हुआ था, फिर ऐसे कैसे चीजें हुई थी। तो खैबर की जब जंग हुई थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पे जाके लश्कर सारा बैठ गया था, वहां पे जाके जो खैबर के बाहर अभी बैठे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे जब अनाउंस ये किया कि कल हम खैबर को फतह करेंगे। और खैबर जो था ना ये किलों में था, जैसे पहला किला फतह होना था, फिर दूसरा किला, फिर तीसरा किला। तो जब सहाबा को ये खुशखबरी दी कि कल हम खैबर का पहला किला फतह करेंगे, तो उस वक्त उन्होंने साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खैबर उस शख्स के हाथों फतह होगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल से मोहब्बत करते हैं। साहबा कहते हैं कि हमारे दिल में आज से पहले इतनी लालच कभी नहीं हुई कि हम में से हर कोई ये सोच रहा था कि शायद अल्लाह के रसूल जो है वो कल हमें वो झंडा पकड़े, क्योंकि झंडा देते थे ना जो भी सबसे पहले आगे जाता था। तो हजरत उमर कहते हैं कि मुझे आज से पहले इतनी लालच कभी नहीं हुई थी कि मैं सुबह उठा और मैं जाके सबसे पहले कोशिश की कि मैं जाऊं और जाके मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके बैठूं। और जब मैं वहां पे गया तो लोग आए हुए थे, काफी लोग आए हुए थे, तो मैं ऊंचा ऊंचा होकर बैठता था ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं नजर आऊं, क्योंकि बात ही इतनी बड़ी थी ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शख्स जो अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करते हैं और इसके अलावा वो अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारे आ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत अली नहीं है, तो उन्होंने सहाबा से पूछा कि अली कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि उनकी आंख में उनको तकलीफ है। उन्होंने कहा कि उनको बुलाए। जब हजरत अली आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लौब दहन जो है उनकी आंख पे लगाया, तो उनकी आंख ऐसे हो गई कि कभी उनको कोई तकलीफ ही नहीं थी। तो जब वो ठीक हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हजरत अली के हाथ में पकड़ाया, और जो पहला किला फतह हुआ था वो हजरत अली के हाथ से फतह हुआ था खैबर में। यही मैं आपको सुनाना चाह रही थी। इतनी इंटरेस्टिंग, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इतना फिर ऐसे लगता है कि हम उसी जमाने में चले गए। और उसी की वापसी पे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो है वो हजरत सफिया से हुई थी, और यही दौर था जो खैबर के बाद का। तो यहाँ पे अब अल्लाह सुब्हानहू तआला जो आगे कहते हैं कि कुल्लमा, कि जब कभी कदू उन्होंने भड़काई नारा आग लिल हरबी जंग के लिए, अतफाहा तो बुझा दिया अल्लाह ने, व यस औना
اور وہ دوڑ دھوپ کرتے تھے فی الارض زمین میں فساد کے لیے. اب دیکھیے یہاں پہ فساد کا جو لفظ ہے کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو لفظ ہے آپ دیکھیے سینٹنس آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کبھی وہ جلاتے تھے آگ فساد کی یا جنگ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے تھے. آج آپ دیکھیے اگر اپنے اوپر یہ آیت لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پہ اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے کہ آپ اپنی صفائی پیش نہ کر سکیں یا کسی ایسی مشکل میں آئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کر کے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیز کو ختم کر دیں گے. جو آپ کے اگینسٹ لوگ ہیں نا، یہ تو دشمن کی بات ہے، ہم اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں. ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو نئی آتی ہے، اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا سسرال سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جو اس میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر ہی نہیں کر پاتی، کبھی وہ اپنے خامن کو صفائی پیش کرتی ہے، کبھی ساس کو کرتی ہے. اللہ نہ کرے اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو میں اگزامپل دینا چاہ رہی تھی کہ اگر وہ سچ پہ ہے اور اللہ پہ توکل کرنے والی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آگ بجھا دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ غلط فہمیاں دور کر دیں گے. یہ اللہ کا وعدے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو کبھی رسوا نہیں کرتے ہیں. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کہ وہ بھاگتے ہیں زمین میں فساد کرنے کے لیے. وَاللَّهُ، اور اللہ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. اب یہاں پہ فساد کا لفظ دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو ایک کریٹ کرنے والے ہیں، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو کریٹ کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں پسند کرتے فساد کرنے والوں کو. یہاں پہ میں پھر سے ریپیٹ وہی بات کر دیتی ہوں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے تو کیا ہوا تھا؟ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھائے، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے جو آپ جانتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے سمینا واتانا کیا اور سجدہ کر لیا. لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا اور اس نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے مہلت دیں قیامت تک کے لیے، تاکہ میں وہ پروف یہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ میں اتنا عبادت گزار، کیونکہ ابلیس جو تھا یہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا. یہ فرشتہ تو نہیں تھا نا، یہ جن تھا اور یہ فرشتوں میں بیٹھتا اٹھتا تھا. دیکھیں اتنا عبادت گزار کہ اس کا مقام اس کو یہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، فرشتوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا تھا. اور اس میں یہ غرور آ گیا کہ میں تو بنا ہوا ہوں اسموک لیس فائر سے اور یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں. دیکھیے اللہ کا ایک حکم اس نے نہیں مانا تھا، اور اس کی عبادت کی ذرا ٹریل دیکھیں کہ وہ کتنا عبادت گزار تھا، اور اس نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو مردود ہے، تو یہاں سے نکل جا. ہم کتنے احکامات نہیں مانتے، ہم کتنے احکامات کو کان سے سننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. دیکھیے اس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، جسٹ ون سجدہ آدم کو. ایکچولی تو اس نے اللہ کا حکم سے انکار کیا تھا نا. ہم ایک فجر میں کتنے سجدوں کا انکار کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اسی لیے تو ہم چلتے پھرتے ہیں. ایسا تو نہیں کبھی ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹانگیں توڑ دے کہ اب بستر سے اٹھ کے تو دیکھو ذرا. دنیا کے لیے تو بڑے بھاگتے ہو، جاب کے لیے تو 8 گھنٹے یوں کھڑے رہتے ہو کیونکہ وہ نظر آتا ہے نا بعد میں پے چیک ملنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے تمہیں نظر نہیں آتے جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے کرم کرنے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. ہم اللہ کا غرور ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے خلاف کوئی بھی ایسی بات ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. اور آگے دیکھیے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّا، اور اگر بے شک اہل الکتاب اہل کتاب آمنو ایمان لاتے وَتَقَوْا اور وہ تقوی اختیار کرتے لَكَفَّرْنَا تو البتہ ضرور دور کر دیتے ہم عنہم ان سے سیئاتہم، کہ ہم ان سے ان کی گناہوں کو ان کی برائیوں کو دور کر دیتے. وَلَا أَدْخُلَنَّهُمْ تو البتہ ہم ضرور داخل کرتے جنات النعیم، ان کو نعمتوں کی جنتوں میں داخل کر دیتے. دیکھیں کتنی بڑا انعام ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علاج بتا رہے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کا بتا کے دیکھیں کہ ان کے جو علماء تھے اگر وہ ایسے کر رہے تھے اور لوگ ایسے کرتے ہیں، دیکھو ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے اس طرح سے کہنے کی وجہ سے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سارے گناہ ایک سائڈ پہ کر دو. اب علاج اس کا یہ ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے. دیکھیں ایمان کے بارے میں نے کتنی ڈیٹیل میں بات کی تھی نا کہ ایک ایمان وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ابھی تو تم زبان سے اسلام لائے ہو، ایمان ابھی تمہارے دل میں نہیں اترا. کہ اللہ کرے کہ ہم ایمان کو اپنے دل سے ایکسیپٹ کریں، اور ہمارے دل کے اندر جو بیج ہے ایمان کا وہ جب وہ پھوٹتا ہے نا بیج، تو وہ پھر ہمارے جوارے پہ نظر آتا ہے. یہاں پہ اہل کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ ایمان لے آتے، کس پہ ایمان لاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے. وَاتَّقَوْا اور اگر وہ تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، اور اگر وہ یہ دونوں چیزیں کرتے لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو ہم ان سے اس کی برائیوں کو دور کر دیتے.
उनके गुनाहों को दूर कर देते। देखिए आज भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का यही वादा है, सबके साथ ये वादा है कि आज भी अगर हम ईमान दिल से ले आएंगे और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सारे गुनाह माफ कर देंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर देंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको जन्नतुल फरदौस में दाखिल करेंगे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह करे कि हम ऐसे लोग हों। देखिए तकवे के बारे में हजरत उमर से किसी ने पूछा था कि तकवा क्या है, इतनी खूबसूरत उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि तकवा ये है कि जैसे आप एक राहदारी में जा रहे हैं, दुनिया है जैसे, दुनिया को उन्होंने एक राहदारी के साथ तशबीह दी कि आप राहदारी में जा रहे हैं तो दोनों तरफ आपके कांटे हैं। पूरी दुनिया में आप जहां भी जा रहे हैं, पूरी दुनिया जैसे हमारा नफ्स की बुराइयां, हर चीज की पूरी तरफ कांटेदार झाड़ियां, आप उसमें से कैसे गुजरेंगे? आप अपने दामन को बचा के, अपने दुपट्टे को, अपने चादरों को, अपनी शलवार को, अपने हर चीज को बचा के उसे गुजरेंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तकवा अता करे और दुआ किया कीजिए कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंता खैरुम मिन ज़क्काहा अंता वलियुहा व मौलाहा। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे इंशाल्लाह अब हम प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, फिर देखते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं। अगली दफ़ा हम इतनी खूबसूरत आयात आती हैं, हर दफ़ा मैं ये सोचती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है ना इसमें बहुत खूबसूरत आयात थी, लेकिन अगले प्रोग्राम में लगता है कि इससे भी खूबसूरत मैसेज है। और ऑफ कोर्स कुरान का हर लफ्ज़ ही इतना खूबसूरत है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी खूबसूरती से हमें समझाया है कि अल्लाह करे कि उतनी ही खूबसूरती से हमारे दिलों के अंदर उतर जाए। यूजुअली क्या कहते हैं कि ईद से एक दिन पहले हम आप पूरा दिन इस तैयारियों में लगा देते हैं कि बच्चों ने क्या कपड़े पहनने हैं, उनकी चूड़ियां, उनकी मेहंदी, विच इज गुड ऑल्सो, रात को निकलना चाहिए, वो सारा कुछ भी बच्चों को पता होना चाहिए कि ईद आई है। लेकिन ये पूरा दिन जो हम तैयारियों में लगा देते हैं, आप देखिए कि इस एक दिन के रोजे के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि पिछले पूरे साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा है। इतना बड़ा ये दिन है। और आप देखिए क्योंकि रमजान में आप देखिए कि क्या होता है, हम लोगों को पता है कि आखिरी जो 10 रातें हैं उसके अंदर 5 रातों में से कोई एक ऐसी रात है ताक रातों में से जो लैलतुल कदर है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि तनज़्ज़लुल मलाइकातु व रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। तो हम उसको तलाश करने के लिए उन 5 रातों को जागते हैं। हमें ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रात हमसे मिस हो जाए। और यहाँ पे तो देखिए कि ये दिन, एक दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया, इसमें कुछ ढूंढने की बात नहीं है ना। अरफा का दिन है, उस दिन जो लोग वहां पे हैं उनकी तो दुआएं पूरी हो रही हैं, लेकिन जो पीछे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए भी ये दिन रख दिया कि वो उस दिन रोजा रखते हैं और उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं करते हैं। अब हमें करना क्या है इस सारा दिन में? अब देखिए सबसे पहले तो कोशिश कीजिए तहज्जुद के वक्त में उठें। वो तो ऐसा वक्त है कि आम दिनों में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो आसमानी दुनिया पे आके लोगों को पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला। तो ये जो इतना बड़ा दिन होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे हमारी दुआएं नहीं पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद देखिए हमारा फजर का वक्त होता है। जब आप वुजू करें तो आप अपने ज़हन में ये चीज रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि जब हम वुजू करते हैं तो हमारे सारे गुनाह झड़ जाते हैं। जब हम हाथ धोते हैं, हाथों के गुनाह, पांव धोते हैं, पांव के गुनाह, मुंह धोते हैं, हमारी आंखें, हमारे नाक, हमारे कान, हमारे सारे गुनाह धुल जाते हैं। आप बिल्कुल दिमाग में ये एक चीज रखिएगा, वुजू करते हुए बड़ा खूबसूरत वुजू करें और बड़े शौक से वुजू करें। उसके बाद जब आप नमाज पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि लंबा क़याम और लंबे सुजूद करें, सजदों में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगे और उसके बाद इशराक के लिए बैठ जाए। देखिए वो एक वक्त की नमाज जो इशराक में 2-2 करके 2 नफल करके 4 नफल पढ़े और हज और उम्रे का सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे तमाम बॉडी के जितने जोड़ हैं उनका सदका होता है। उसके बाद देखिए फिर आप उसके बाद जिक्र अस्कार करते रहे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीह करते रहे। सजदों में जा के अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगते रहे, क्योंकि सजदा तो शुक्राने के लिए तो आपको जरूरत भी नहीं है कि आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़ने। आप जिस भी हालत में है आप अपनी तस्बीह पढ़ रहे और साथ ही आप सजदे में चले जाए और वहां पे तस्बीह पढ़ते रहे और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी ये दुआएं कबूल कर ले। उसके बाद आप देखिए कि फिर नमाज है, फिर तस्बीह आप अपने घर में तकबीरात लगाएं ताकि बच्चों को आदत हो, वो भी साथ साथ पढ़ें उसके। अब फिर जब, क्योंकि उस दिन तो हमने खाना नहीं होता, सबका रोजा होता है, लेकिन जब फिर आपने रोजा अफ्तारी के लिए अपने खाना बनाना है तो फिर आप ये कोशिश करें कि आप जो आपकी नीयत होगी कि मैंने सारी फैमिली जिसने रोजा रखा है उसके लिए मैं खाना बना रही हूँ, तो देखिए उसका सवाब कितना होगा। फिर वो जो खाना बनाते वक्त अपनी तस्बीहात बयान करती रहेंगी, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगती रहेंगी, दुआएं मांगती रहेंगी। और रोजे की हालत में भूखे प्यासे जब अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कितना प्यार आएगा हम लोगों पे।
آپ اپنے پورے دن کو پلان کریں. ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ آ گیا دن تو میں ایسے کر لوں گی، ایسے پلان کر کے کریں، کیونکہ یہ دن ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے گا کہ نہیں دے گا، ہمارے پاس یہ دن آئے گا کہ نہیں آئے گا. کیونکہ یہ تو فور شور ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. سورۃ ملک بھی ضرور پڑھیے گا کیونکہ قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے. اور پھر جو بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اور یہ ویڈیو جو ہے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے سارے فرینڈز کو، جتنے بھی آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کو بھیج دیں. یو نیور نو کہ کسی کو بھول جائے، کسی کو اتنی امپورٹنس کا نہ پتا ہو. یوزلی تو مجھے پتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہمیں سے سب کو ہی پتا ہوگا، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جس سا ریمائنڈر ہو جاتا ہے، ایک دم سے لگتا ہے کہ او اچھا ہاں میں بھی کر لیتی ہوں. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن کو ضائع ہم نہ کریں کسی بھی طرح سے. ہمیں ایسا کوئی ایسا ہم سے عمل نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ رہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم نہ صرف خود بلکہ ہم اپنے فیملی کو، اپنے دوستوں کو، سب کو ملا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. آمین. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہتر دعا ہے. ترمذی کی حدیث ہے 3585 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اب تک جو کچھ کہا بطور ذکر اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء نے کہا، ان میں سب سے بہتر یہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو انشاءاللہ جب آپ عرفہ کے میدان میں ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کیجیے گا اور بار بار یہ دعا مانگ کے پھر اپنی دعائیں مانگیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول و منظور کریں گے. آمین ثم آمین. کہ حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے اور دعا کرنا شروع کر دیا کہ یا رب العالمین مجھ پہ رحم فرما، مجھ پہ اپنا کرم کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ اے شخص، تو نے دعا کرنے میں جلدی کی ہے. اور دعا کرنے کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ پہلے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو اور اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور پھر اس کے بعد تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو دعا کرو گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی. اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ہے، جیسے ہم فار ایگزامپل کوئی بھی حمد جو آپ کو یاد ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اور پھر آپ درود شریف پڑھتے ہیں جو بھی آپ کو درود آتا ہے، پھر آپ دعا مانگے اور اس کے بعد آخر میں بھی آپ درود شریف پڑھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس طرح سے دعا قبول ہوتی ہے. تو وہ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ایک اور آدمی آیا مسجد میں اور اس نے نماز ادا کی. تو اس نے پہلے نماز اپنی کمپلیٹ کی، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم دعا مانگو، جو تم دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہوگی الحمدللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے ایک دعا مانگنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جاتی ہے. اب کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ میں مشکات المصابیح جو ہے حدیث کا کورس کر رہی ہوں، تو اس میں ایک حدیث تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ وہ قبر کے عذاب کے بارے میں تھی. کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے قبرستان سے گزر رہے تھے. دو قبروں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے. اور انہوں نے کہا کہ یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں، کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے. اور ان میں سے ایک کیا کرتا تھا، وہ پیشاب کرنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا. ان دونوں پہ عذاب ہو رہا تھا. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا تھا کہ ایک درخت کی ایک شاخ لی تھی اور اس کو توڑ کے دو حصے کر کے دونوں قبروں پہ لگا دیا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ جو کام کیا ہے، آپ نے یہ جو عمل کیا ہے، آپ نے پہلے تو کبھی نہیں کیا، تو یہ آپ نے کیوں کیا ایسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کیونکہ وہ ہری شاخ تھیں، ابھی وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ختم ہو جاتی ہیں، بالکل ان کا وہ جیسے ڈرائی ہو جاتی ہیں، ایسے نہیں تھی، تو ہری شاخ تھی. اور آپ کو پتہ ہے ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی
और हमने कुरान में भी पढ़ा था लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तमाम मखलूक अल्लाह की है और तमाम जुनो मखलूक जो है वो अल्लाह की इबादत करती है। ऐ इंसान तुझे नहीं पता कि इनकी इबादत कैसी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये, क्योंकि वो हरी शाख थी, तो ये जब तक ये हरी रहेगी इनकी तस्बीह की वजह से इन कब्र वालों पे अजाब कम होगा, अजाब खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये इससे फिर दलील मिलती है कि जो कब्र पे घास होती है जैसे, या फिर आप कोई फूल जैसे जो डालते हैं, जो फ्रेश फूल होते हैं, कि वो उनकी तस्बीह होती है, तो उससे ये दलील लेते हैं, तो इसलिए कब्र पे वो फूल डालते हैं या इस तरह से होता है। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल कि इस तरह से जब हम पढ़ते हैं तो फिर और भी अच्छा लगता है जब हमें समझ आ जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं सूरत अल-माइदा आयत नंबर 71 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं। थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हम क्या पढ़े थे, कि अहले किताब के बारे में पढ़े थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि क्या इन्होंने, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की फेवरेट कौम थी, जैसे आज हम कहते हैं कि मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू तआला की फेवरेट कौम है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि इनमें क्या क्या खामियां थी, कि उन्होंने क्या क्या गुनाह किए थे, किस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज होते थे, और फिर कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये माफ़ी मांगते थे, तौबा करते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करते थे, और फिर वो गुनाह करते थे। और लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर ये अपने फैसले अल्लाह के अहकामात के मुताबिक नहीं करते तो ये फासिक हैं, ये काफिर हैं, ये जालिम हैं। कोई भी हम में से कोई भी अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक फैसले नहीं करता, अब जिंदगी के फैसले तो सुबह से शाम तक हम करते हैं ना, तो हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे फैसले अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और चीज बताते हैं कि वह हासिबू, और उन्होंने समझा, वो जो सारे गुनाह करे थे, सारी उन्होंने गलत चीजें की, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको माफ कर दिया, तो उन्होंने क्या समझा, वह हासिबू, और उन्होंने समझा अल्लाह के ना तकूना होगा फितनातुन, कोई फितना, कि कोई सजा नहीं होगी, कोई पकड़ नहीं होगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ नहीं कहना। फामू, तो वो अंधे हो गए, मीन्स कि उनका दिल का नूर खत्म हो गया। वह सम्मू, और वो बहरे हो गए, वो हक सुनने से बहरे हो गए। सुम्मा ताबा, फिर मेहरबान हुआ अल्लाह अलैहिम, उन पर। सुम्मा, फिर अमू, वो अंधे हो गए, वह सम्मू, और वो बहरे हो गए। कसीरन मिनहुम, उनमें से बहुत ज्यादा। देखिए हर एक की बात नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि वो सारे के सारे ऐसे हो गए, कसीर का लफ्ज आता है। देखिए आज भी आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान ऐसे करें। अगर रिश्वत की बात होती है तो देखिए कितना कॉमनली होता है कि हाँ रिश्वत के बगैर तो कोई काम ही नहीं होता, सूद के बगैर कैसे कारोबार करें, बैंक से लोन लेंगे तो करेंगे। अब ये चीजें हर चीज में हमारे पास कोई ना कोई बहाना होता है, तो इनके पास भी यही बहाना था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब कसीर की बात करते हैं तो फिर सारों की बात उसके अंदर आ जाती है। आपको याद है वो हदीस जो हमने पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बस्ती पर भेजा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अजाब भेजने के लिए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रब्बुल आलमीन, इस बस्ती में तो इतना नेक आदमी है जो उसके पास तो दिन से रात तक तेरी इबादत में मसरूफ रहता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था कि सबसे पहले इस बस्ती पे अजाब इसी घर से शुरू करो, कि ये खुद से तो इबादत करता रहा और इसने किसी को नहीं बताया, अल्लाह का पैगाम नहीं दिया। अब यहाँ पे ये देखिए कि मुझे और आपको अल्लाह का कौन सा पैगाम है जो देना है। हमारी भी तो जॉब है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि पहले तो ये उम्मत थी जिसको अहले किताब करें, जिसके बारे में हम पढ़ें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको फजीलत दी आसमानों और जमीनों पे सारी, इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन की बात की। तो आज अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें फजीलत दी है तो इसके साथ जॉब क्या थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो इमामत इनसे लेके, इसीलिए तो हम मुसलमान अपने आप को जो कहते हैं ना कि हम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बड़ा दर्जा दिया कि इमामत का फरीजा इनसे लेके मुसलमानों को जो दिया था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर जॉब क्या दी थी कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब मुसलमानों को अल्लाह कहते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुमको मैंने लोगों के लिए पैदा किया ताकि तुम नेकी का हुक्म दोगे और बुराइयों से रोकोगे। तो हम अपना काम कितना सरअंजाम दे रहे हैं, सब अपने आप से पूछें, अपने दिल से पूछें, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ना।
تو آگے دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا 2 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے معاف کیا اور پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. تو مفسرین اس کو 2 طرح سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو یہ ہوا تھا کہ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی اور قتل کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تو اپنی طرف سے سولی پہ چڑھا دیا تھا. وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ، کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور انہوں نے سولی پر نہیں چڑھایا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پر اٹھا لیا تھا. لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے قتل کر دیا تھا نا. تو انہوں نے اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے تھے، اور انہوں نے اتنی بڑی جرت کی کہ نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور پھر سیکنڈ ٹائم جو وہ اندھے اور بہرے ہوئے تھے کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انکار کیا تھا، جب وہ ان کو آگے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے، ان کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ یہ حق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو انہوں نے انکار کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک نسل میں سے تھے اور ایک حضرت اسحاق کی نسل میں سے تھے. ان کو یہ تھا کہ یہ حضرت اسحاق کی نسل میں سے کیوں نہیں ہے، یہ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے. اور دوسرا جو ان کے علماء تھے ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاتے ہیں تو ہمیں کون پوچھے گا، ہماری تو اجارہ داری ختم ہو جائے گی. تو اس جیلسی میں انہوں نے انکار کر دیا. اور سیکنڈ چیز جو تھی کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا یہ ذکر ہے کہ جب ان پہ بخت نصر نے حملہ کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، اب پھر ان کو جو ہے غلام بنا کے بائبل کی طرف لے گئے تھے. اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کیا تھا تو کیا ہوا تھا، سائرس نے جب ان پہ حملہ کیا اور ان کو آزاد کیا اور ان کو واپس بھیجا تھا کہ جا کے اپنے شہر کو آباد کرو. اور پھر اس کے بعد جب ٹائٹس نے حملہ کیا تھا، جو میں آپ کو پوری ڈیٹیل سنا چکی ہوئی ہوں، تو پھر یہ سیکنڈ ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پہ حملہ کیا تھا اور ان کی اینٹ سے بچا دی تھی، اور ان کے جو بیت المقدس تھا اس کو بھی اس نے توڑ دیا تھا، برباد کر دیا تھا. تو وہاں سے اس وقت تو یہ مکہ میں آئے تھے، مدینہ میں آئے تھے اور آ کے رہے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بتایا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور وہ کون سے ایریا میں آئے گا. تو اس کے بارے میں یہاں پہ پھر بات آتی ہے جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 72. اور اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، ہوا وہی تو ہے، المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم، وقال المسیح، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے. یہاں پہ دیکھیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد کفر الذین، کہ کفر کیا. کفر کس چیز کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ان کے شرک کو کہہ رہے ہیں، کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، مسیح علیہ السلام کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، یا پھر بہت سے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ اللہ ہی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ اتنی بڑی آزمائش تھی ان لوگوں کے اوپر کہ کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے. اب دیکھیے کہ آج ہمارے سامنے اگر کبھی ایسی کوئی چیز آتی ہے تو ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے. اگر ہمیں کبھی کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اگر اس پیر کے پاس جاؤ تو وہ یہ کرامات کر دیتا ہے، وہ ہم زیادہ کس وقت ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ جس وقت کبھی اللہ نہ کرے ہمارے لو ونس بیمار ہوتے ہیں، اور وہ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، یوزلی کینسر ہوتا ہے یا کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، اس وقت ہمارے ایمان بک جاتے ہیں. اس کے بعد اگر ہمیں کوئی یہ کہتا ہے نا کہ فلاں جگہ فلاں پیر ہے، اگر اس کے پاس جاؤ تو وہ یہ کر دیتا ہے، وہ ٹھیک کر دے گا، یہ گھول کے پینے سے یہ ہو جائے گا، وہ یہ تعویذ بنا کے دے دیتا ہے، اس وقت پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لونس کسی طرح سے ٹھیک ہو جائیں، اور ہم اس طرح سے اپنا ایمان بھی ضائع کر دیتے. یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کفر کہہ رہے ہیں. اس لیے جو شرک کو پہچاننا اتنا ضروری ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز میں، کیونکہ ہم الحمدللہ ایز اے مسلمان ہم اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتے ہیں،
لیکن مصیبت کیا آ جاتی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں آ کے شرک کرنے کا سمجھ نہیں آتی اور وہاں پہ غلوف کر جاتے ہیں. اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہو بے شک وہ من یشرک جو کوئی شرک کرے گا باللہ اللہ سے فقد حرم اللہ تو بے شک حرام کر دیا اللہ نے علیہ اس پر الجنہ اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ ہے النار آگ. اب دیکھیے جب اتنی بڑی بات ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت حرام اس کے اوپر ہو جائے گی اور دوسری بات کیا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا آگ میں ہوگا. تو یہ ہمیں جاننا کتنا ضروری ہے کہ ہم آخر اس دنیا میں ایسا کوئی کام نہ کر جائے کیونکہ ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن قیامت کے دن شفاعت کریں گے اس دن جب وہ آخری دفعہ واپس آئیں گے تو لوگوں کو دیکھیں گے جو پیچھے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ اس وقت وہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا اور یا پھر جس کو قرآن نے روکا ہوگا. تو پھر ہمیں یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ کون لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں اور آخر وہ کتنی غلوف کس طرح کا کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن پاک میں کہہ دیا نا کہ تم اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بناتے ہو. تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کن چیزوں کے ساتھ شرک کر سکتے ہیں اور کن کے ساتھ ہم نہیں کرتے اور جن کے ساتھ ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم ان سے کیسے فاصلہ کریں, ہم کیسے اپنی سوچ کو کریکٹ کریں. تو اب دیکھیے ہم یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ کمپیریزن کرتی ہوں کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کچھ لوگوں کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل علی حجویری کے بارے میں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ علی حجویری رحمہ اللہ علیہ جو ہیں وہ خزانے عطا کرتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ علیہ طوفان سے نجات دیتے ہیں. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں. امام بری جو ہیں رحمہ اللہ علیہ وہ کوئی جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ بری قسمت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کھوٹی قسمتیں جو ہوتی ہیں ان کو کھری کر دیتے ہیں. سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ اولاد نوازتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ کبھی ہم نے یا وہ لوگ جو ایسے سوچ رکھتے ہیں وہ یہ بھی کبھی انہوں نے سوچا کہ جب علی حجویری نہیں تھے تو خزانے کون بانٹ رہا تھا, جب معین الدین چشتی نہیں تھے تو طوفان سے نجات کون دیتا تھا, جب عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نہیں تھے تو مصیبتوں سے کون جان چھڑاتا تھا, جب امام بری نہیں تھے تو کھوٹی قسمتیں کون کھری کرتا تھا, اور جب سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ نہیں تھے تو اولادیں کون دیتا تھا. دیکھیے ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اب یہ دیکھیے کہ ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم ایسی حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم مجھ سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے والدین سے اپنی اولاد سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت نہ کرو. تو پھر ہم ڈر جاتے ہیں, پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم اس کا مطلب ہم کسی سے محبت نہیں کرتے, ہمیں دنیا بھی صحیح نہیں, ہم دنیا سے بھی محبت نہیں کرتے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ ان 9 چیزوں کی محبتیں تھی جس میں پیسہ بھی تھا, شہرت تھی, اس میں گاڑیوں کی بات اس سینس میں کہ اس وقت گھوڑے تھے سواری کے لیے, آج گاڑیاں ہیں. تو بڑی بڑی گاڑیاں اس طرح کی چیزوں کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈال دی ہے اور وہی آزمائش ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیے ان رشتوں کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ جب ہم محبتیں کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبت کی پرائرٹی ہو, کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں پہ ہم یہ سارے رشتوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت یہی رشتے تو آڑ میں آتے ہیں نا, کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ یہ جو مال اور تمہارے اولاد ہے نا یہ دنیا کی زندگی کا سب کچھ ہے, یہ زینت ہے دنیا کی زندگی کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. والباقیات الصالحات جو باقی رہنے والا ہے نا وہ تمہارے نیک عمل ہیں, جو تم نیک عمل کرو گے وہی تمہارے ساتھ جائیں گے. اور آگے دیکھیے کہ ہم اس میں ایک اور بات میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب سب سے زیادہ کون ہیں, انبیاء ہیں یا رسول ہیں, رائٹ.
اور پھر ڈیفینیٹلی صدیقین کا درجہ آتا ہے، پھر اولیاء کا آتا ہے، پھر اسی طرح سے ڈفرینٹ شہداء کا درجہ آتا ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم اولیاء کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں سورۃ فرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا آرائیتا من اتخذ، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ اس میں حیرت ہے نا، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں آرائیت من اتخذ الہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا، اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہو۔ اور سورہ کاف دیکھیں ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں نا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مخلوقات کا اللہ کے سوا کوئی خبرگیر نہیں ہے، مخلوقات کا اللہ کے سوا کوئی خبرگیر نہیں۔ اور اس سینٹنس کو آپ جو میں نے پیچھے آپ کو بتائے تھے سارے اولیاء کے بارے میں، اس کے ساتھ ذرا اٹیچ کیجئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٌّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پھر ہم کہاں بہہ کے جاتے ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی رسول ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اور نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں انبیاء کے واقعے بیان کرتے ہیں تو جب وہ اپنی قوم کو دعوت دینے نکلے، جتنے بھی انبیاء تھے، آپ دیکھیں جب انہوں نے دعوت دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن پہ صحیفے دیے تھے یا جو بھی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، تو لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا اختیار دیے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس دعوت لے کے گئے تو کیا ہوا تھا کہ کسی نے ان کو جلا وطن کر دیا، کسی نے ان کو قید کر دیا، کسی نے ان کو مارا پیٹا، کسی نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ کون تھے؟ یہ اللہ کی طرف سے نبی تھے نا، جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے کہ حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں سورۃ اعراف آیت نمبر 70 میں ہے کہ لوگ کیا کہتے تھے کہ تو لے آؤ وہ عذاب جس کے بارے میں تم بات کرتے ہو، تم دھمکیاں دیتے ہو، اگر تم اپنی بات میں اتنے ہی سچے ہو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا سورۃ اعراف کی آیت نمبر 71 میں؟ تو اللہ کا پیغمبر صرف یہ بات کہہ کے خاموش ہو گیا کہ تم بھی عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ دیکھیں وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے تھے نا، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اب آگے دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کتنی ڈیٹیل میں آتا ہے۔ ہم نے کتنی مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ریپیٹ کیا کہ جب فرشتے عذاب لے کر آتے ہیں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آتے ہیں، تو حضرت لوط کو اپنی بدکار قوم کے کا پتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ یہ دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے، اور اپنی قوم سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل مت کرنا، کیا تم نے کوئی اور بھی بھلا آدمی کوئی ایسا ہے؟ اور یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اس چیز کے لیے، تم ان سے نکاح کر لو، تو تم میرے مہمان کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ اب دیکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ لفظ جو سورۃ ہود آیت نمبر 80 میں آتے ہیں، اے کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی، اے کاش کہ میرے پاس اتنی طاقت ہوتی تو میں تمہیں سیدھا کر دیتا، اور یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی پناہ لے لیتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے معاملے کو سامنے رکھیے، اور پھر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو نبی تھے، اب ان کے واقعات، پوری زندگی، پوری سیرت کو آپ سامنے رکھیے، اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ایسے واقعات ہوئے تھے تو پھر کیا ہوا تھا۔ دیکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا کہ اے نبی ان کو کہہ دو کہ میں ایک بشر ہوں، اے نبی ان کو کہہ دو کہ میں رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، تم میری پیروی کرو۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کی حالت میں کیا ہوا تھا کہ سجدے کی حالت میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے اوجڑی رکھ لی تھی۔ تو کیا ہوا تھا، حضرت فاطمہ کو جیسے پتہ چلا وہ بھاگی آئیں، وہ روتی جا رہی تھی اور ساتھ اس کو ہٹا رہی تھی اور ان کو صاف کرتی جا رہی تھی۔ اور پھر حضرت فاطمہ جب بھاگی آئیں تو انہوں نے اپنے بابا کو اس مشکل سے نجات دلائی تھی نا، تو ایک مشرک جو تھا عقبہ،
उसने आपके गले में चादर डाल के उसको जैसे ट्विस्ट करते हैं ना चादर को, इतनी जोर से गला घोंटा था कि करीब था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला घुट जाता। और इसके बाद ताइफ का वाकया ज़रा याद करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के मैदान में जाते हैं, वहाँ जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम देते हैं, क्योंकि मदीना में लोगों ने बड़ा तंग किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि क्योंकि उनके जो चचा थे उनकी भी, हज़रत अली के जो फादर थे उनकी भी वफ़ात हो गई, हज़रत खदीजा की भी वफ़ात हो गई थी, तो उनको जो अमान थी, उस ज़माने में यही रवाज होता था कि कोई अमान देता था तो उसके उसकी वजह से दूसरे उनको तंग नहीं कर सकते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ताइफ में बड़े सरदार हैं, मैं उधर जाता हूँ, मैं जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दूंगा। और वहाँ पे क्या हुआ था कि उन्होंने क्या किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते थे उधर उन्होंने बच्चों को और इस तरह के लोगों को खड़ा कर दिया कि वो पत्थर मार मार के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लहान कर दिया था। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सारा वाक़या अपने सीरा में पड़ा हुआ है। और फिर ताइफ की वापसी पर जब मक्का मुकरमा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आना था तो वापस नहीं आ सक रहे थे। आपको पता है, एक मुशरिक थे मुतम बिन अदी, उसकी अमान लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए थे। अल्लाह अकबर। जब हम ऐसी बातें पढ़ते हैं, ये मैं क्यों आपको सुना रही हूँ, क्योंकि हम जब किसी की जैसे हम औलिया के किस्से पढ़ते हैं या हम अपने मशाइख के बारे में बात करते हैं, या हम उनको उस लेवल पे ले आते हैं जिसको जिसको गुलूफ कहते हैं ना, कि हम समझते हैं कि वो तो पता नहीं क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ये भी ताकत दी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ये भी ताकत दी है। जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे वो आयत आएगी, इसी पारे में आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहते हैं कि ये कोई ना तो तुम्हारा भला कर सकते हैं, ना ही तुम्हारे कोई बुराई कर सकते हैं तुम्हारे साथ, इनका कोई इख्तियार नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के एक रसूल हैं जिनको ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक उनकी बड़ा मुकाम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अशरफुल मखलूकात थे। और आप देखिए कि फिर किस तरह से, देखिए मौत से अपनी जगह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौत से अपनी जगह थे, वो तो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। और फिर उसके बाद देखिए कि मट्टी का एक परिंदा बनाते थे, एक फूंक मारते थे, परिंदा उड़ना शुरू हो जाता था। वो जो अंधा था उसको मादरजाद अंधे जैसे पैदाइशी अंधे थे उसको बीना कर देते थे कि वो देखने वाला हो जाता था। लेकिन जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चाहा उतना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मौज़े अता किए थे। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, अपने ओन में कुछ नहीं कर सकते थे। और यही अल्लाह सुब्हानहू तआला यह बताना चाहते हैं कि जितने नबी, जितने रसूल आए, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के फेवरेट तरीन अशरफुल मखलूकात में से लोग थे, उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो अपने ओन कुछ नहीं कर सकते। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितना उनको मौज़े अता किए सिर्फ वो वही कर सकते हैं। और आगे भी देखिए कि अब इंशाल्लाह थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 72, जिसमें हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के बारे में पढ़ रहे थे कि क्या क्या वाक़यात उनके साथ हुए थे। कि देखिए कि मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम से तंग आकर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का प्लान बनाया था, उस वक़्त क्या हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से निकल रहे थे तो बार बार मुड़ के मक्का को देख रहे थे, तो कह रहे थे कि ऐ शहर में तुझे कभी ना छोड़ता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पैदा हुए थे। अब देखिए सहाबा जब वहाँ से निकले थे तो क्या था कि वो पैदा उधर हुए थे, उनके कारोबार, उनका घर बार, उनके बच्चे, उनका ख़ानदान सब उधर था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके गए थे तो यही बात कहते हुए वहाँ से निकले थे कि मैं कभी तुझे ना निकलता अगर तेरे शहर के लोग मुझे इतना तंग ना करते। और आप देखिए कि इसके बाद एक ऐसी जंग में कि जंग उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर जब तलवार लगी थी तो उनके दांत मुबारक शहीद हो गए थे। और इसके अलावा देखिए कि हज़रत आयशा पर जब इल्ज़ाम आया था, आप कैन यू इमेजिन, आप सूरत मरियम पढ़ते हैं ना, हज़रत आयशा पे जब तोहमत लगाई गई थी, 40 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तकलीफ में से गुजरे थे। 40 दिन के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही के ज़रिए हज़रत आयशा की बरात नाजिल की थी। तो तब हज़रत आयशा को जब बताया था तो आपको मैंने वो वाक़या सुनाया था, दैट वाज सो क्यूट कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के घर में थे
حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں تھی نا، حضرت عائشہ اپنے باپ کے گھر میں گئی تھی، تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے کہا کہ عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو تم اعتراف کر لو اس کا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور میں رو رہی تھی اور میں نے اپنی منہ دوسری طرف کر لیا، تو اس وقت میں نے روتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین آپ ہی میری صفائی دے سکتے ہیں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، جو جس کی میں بات کر رہی ہوں کہ آیات نازل ہوئی تھی، تو جس پہ اللہ جب آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم خوش ہو جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ تم ان کو تھینک یو کہو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا میں ان کا تھینک یو کیوں کہوں، انہوں نے تو مجھ پہ یقین نہیں کیا تھا، میں اللہ کا تھینک یو کہوں گی کہ جس نے میری برات میری نازل میرے بارے میں بتا دیا کہ میں بے قصور تھی اس کے بارے میں۔ تو اب دیکھیے 40 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ لوگ آتے تھے آ کے جب اسلام قبول کرتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے جو اس طرح ہوتے تھے جن کو قرآن کی سمجھ آ گئی ہوتی تھی ان کو ان کے ساتھ بھیجتے تھے جا کے ان کی تربیت کر سکیں۔ تو وہ قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام لے کے آتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے اتنی غداری کی کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں اور ہمارا پورا قبیلہ بھی اسلام لے آیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ صحابہ کو بھیجیں۔ اس وقت لوگ ہی کتنے تھے، اور آپ سوچئے کہ 70 سے 80 صحابہ، اصحاب صفہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ کس طرح سے وہاں پہ تربیت لیتے تھے، پڑھتے تھے، اتنی مشکل سے وہ لوگ تیار ہوتے تھے 70 سے 80، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے کہ پورا قبیلہ اسلام لے آیا۔ تو 70 سے 80 صحابہ جب ان کے ساتھ بھیجے تو انہوں نے راستے میں ان کو شہید کر دیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہ اتنا ان کو دکھ ہوا تھا، اور ان کے لیے کتنی دیر تک وہ فجر کی نماز میں بدعا مانگا کرتے تھے۔ تو ایسے ایسے واقعہ جب ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس لیے صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ تو اللہ کے، یہ اشرف المخلوقات ہیں، رائٹ؟ تو ہم جب اپنے جو پیر فقیر ہیں یا ان کے بارے میں ایسے جب ہم خیالات رکھیں گے یا ایسے ان کے ہمارے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا یہ کام ہماری بگڑی بنا دیں گے یا ہمارا یہ کام کر دیں گے، تو پھر کیسے بچیں گے؟ ہمیں کب یہ بات کی سمجھ آئے گی؟ یہ پورا آگے دیکھیے اس پورے پارے میں، اس پورے آگے سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا شرک کے بارے میں بتایا ہے اور جتنا اس سے ڈرایا ہے، کسی چیز سے نہیں ڈرایا کہ اللہ کی صفات میں بھی شرک نہ کرو۔ اب دیکھیے کہ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک ہی راستہ بیان کیا کہ اے ہمارے پروردگار، جو ایمان والے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اس کو مان لیا اور رسولوں کی پیروی کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں رکھ لے۔ دیکھیے کہ پیروی کس کی کرنی ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہمیں کس نے بتایا، یہ قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہمیں کس نے بتایا کہ وہ ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ واحد ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دیکھیے انسان، ہم پتہ محبتوں میں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، اسی میں تو غلوف کر جاتے ہیں نا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار جو کہا کہ دیکھیں ماں باپ کی محبت، دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑی محبت یہی ہے، ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں نا۔ لیکن جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف بات آ جائے، ہم اپنے ماں باپ کی بھی بات نہیں مانتے۔ اگر ہمیں حکم ہے کہ اپنے خاوند کی بات مانو، لیکن اگر ہمارا خاوند بھی ہمیں کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہے تو ہم ان کی بات بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کے آگے تو کسی کی بات نہیں مان سکتے نا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے ہم کسی اور کی بات مانیں گے۔ تو یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، البتہ کفر کیا ان لوگوں نے۔ پھر دیکھیں یہاں پہ کفر کس کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جنہوں نے شرک کیا تھا۔ قالوا، جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیسرا ہے، ثلاثۃ، تین میں۔ یہ کس کو کہتے تھے؟ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ باپ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بیٹے ہیں، اور حضرت روح القدس کو وہ کہتے تھے، یہ تینوں کو وہ خدا کہتے تھے کہ یہ تینوں میں سے ایک ہیں۔
व माँ और नहीं मिन इलाहिन कोई इला इल्ला मगर इलाहुन वाहिद मगर एक ही खुदा है। व इल्लम यंतहु और अगर वो ना बाजे अम्मा इससे जो यकूलूना वो कहते हैं ला यमस्सनल्लज़ीना कफरू तो अलबत्ता ज़रूर पहुंचेगा उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया मिनहुम उनमें अज़ाबुन अलीम उन्हें दर्दनाक अज़ाब पहुंचेगा। और देखिए बार बार इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में यही बात कहती है। देखिए मैं फिर वही बात कहूँगी कि ये बड़ी आजमाइश थी उस कौम पे। और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौत से आप देखिए कि किस तरह से थे कि वो एक असा मारा था तो पूरा समंदर 2 हिस्सों में हो गया था। फिर उन्होंने जब मनो सलवा उसकी कौम पे उतरा, फिर उन्होंने 12 चश्मे निकल आए, फिर सारा उनकी देखिए कि कितने बड़े बड़े मौजे थे। और उस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाइश भी तो यही थी कि ये सारा कुछ अल्लाह की मर्जी से है। अल्लाह जिसे चाहता है जितना चाहता है मौजज़े अता करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़े मांगते थे लोग आके कि आप हमें मौजज़ा बताइए, आप हमें ये दिखाइए, आप बताइए कि ये सामने जो पहाड़ है इसको कहें कि सोने का हो जाए तो हम मान जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था कि अगर मैं कोई मौजज़ा जो ये मांगते हैं अगर वो मौजज़ा मैंने नाजिल कर दिया उसके बाद अगर नहीं मानेंगे तो मैं सबको तबाह कर दूंगा, तो इनके सब पे अज़ाब आएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नहीं ऐसे ही ठीक है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन थे ना। उनको ये पता था कि ये लोग नहीं मानेंगे। अपनी आंख से देखे क्योंकि पिछले नबियों को क्या इन्होंने माना था ऐसे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि उनके मौत से देख के तो अगर वो नहीं माने थे उनको उनकी जिंदगी के बाद वो उससे फिर गए और उन्होंने उसमें गुलूव कर लिया और उनको शिर्क में इतने आगे चले गए। तो ये आपकी जिंदगी में आपके सामने अगर मौजज़े देखेंगे तो ये कहाँ पे मानेंगे। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि इनको मौजज़े मैं नहीं दिखा सकता। और देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे बड़ा मौजज़ा तो ये कुरान पाक है ना। और हमने कितनी दफ़ा हम हदीस में भी पढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुजर रहे थे कब्रिस्तान से, तो उन्होंने कहा कि इन 2 कब्रों पे अजाब हो रहा है। तो वो एक्चुअली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था, क्योंकि कब्र के अजाब को तो आम लोग तो नहीं देख सकते थे ना, उम्मत तो नहीं देख सकती थी, साहबा नहीं देख सक रहे थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा था जो उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दिखाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि ये हो रहा है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मौजज़े थे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितना जिस वक्त चाहते थे उतना वो अता कर देते थे। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी चाहिए कि या रब्बुल आलमीन अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु, कि या अल्लाह जो हक है वो भी हम पे जाहिर कर दे और जो बातिल है या रब्बुल आलमीन हमें वो भी दिखा दे ताकि हम बातिल से बचें, और जो हक है या अल्लाह हमें वो दिखा दे ताकि हम हक की पैरवी कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए दुआओं में बड़ा असर होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की दुआएं कबूल करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वो काम करने की तौफीक अता करे जिससे वो राज़ी हो जाए, क्योंकि इस दुनिया में आने का मकसद ही ये है कि अल्लाह, आपने पहले पढ़ा है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार कहा कि जो अल्लाह के अहकामात के बारे में शक करते हैं या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को छुपा देते हैं या कहते मानते नहीं हैं तो वो काफिर है। हम कितनी आराम से ये बात कह देते हैं ना, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी कुरान में लिखा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं लिखी, क्योंकि हमें इल्म नहीं होता। हम उस बिना पे इतनी बड़ी बात कह देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जो कुरान की आयात को छुपाते हैं उन पे अल्लाह की लानत है, उस पे फरिश्तों की लानत है और लानत करने वालों की लानत है। ये कोई छोटी बातें तो नहीं होती हैं, हम इतने आराम से इतनी बड़ी बड़ी बात कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि या रब्बुल आलमीन ये एक कुरान है, 30 पारे हैं इसके, एक कुरान है ना सिर्फ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसकी समझ अता कर दे। और वल्लाही ये इतना आसान है, इतना आसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में कहा कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि बेशक ये कुरान मैंने तुम लोगों के लिए आसान बनाया, है कोई सीखने वाला। शैतान हमको बार बार एक ही बात कहता है ये बड़ा मुश्किल है, अब तुम्हारी कोई उम्र है सीखने की, अभी तो तुम इतने छोटे हो, तुम्हारा कॉलेज है, तुमने अभी पढ़ना है, तुम कैसे सीखोगे, अब तो तुम इतने मसरूफ हो, तुम जॉब करते हो, कैसे सीखोगे, अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी तो बच्चे पैदा हो गए, अब कैसे सीखोगे, देखो अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब तुम्हारी कोई उम्र है सीखने की, इस वक्त तुम सीखोगे।
ہر عمر میں کوئی نہ کوئی بہانہ شیطان ہمیں بتا دیتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس نہ جانا، کیونکہ اس کو یہ بات کا پتہ ہے کہ اگر ہم کو یہ سمجھ آ گئی کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، تو پھر اللہ کا وہ وعدہ جو ہے نا اس کو یاد کر لو کہ تم مردود ہو، تم نکل جو شیطان کو کہا تھا، لیکن تم میرے مومن بندوں کا کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ مومن بن جائیں گے، پھر یہ میری بات نہیں سنیں گے، اس لیے یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جس طرح سے قرآن پڑھ رہے ہیں بس اسی طرح سے پڑھتے رہیں تاکہ ان کو سمجھ نہ آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔